السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انسان سو جائے تو کوئی کام نہیں ہے، اور میں اور آپ کرتے ہیں بعض اوقات، نہیں کچھ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، بیکار، اس وقت نیند آ رہی۔ اور جاگ جائے تو بیڑا غرق ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اتنے بجے پہنچنا تھا، سب چیزیں رہ گئی، ناشتہ بھی گیا، کپڑے بھی گئے، نہانا دھونا بھی گیا، اس وقت تو منہ پہ چھینٹا مارو اور بھاگو۔ اچھا ویسے کیفیت میری یہ نہیں ہے، اس وقت میں ایک میٹنگ سے آ رہا ہوں، میں نے کہا آپ کہیں تھوڑا سا لیٹ ہوا تو گڑبڑ ادھر ہوگی۔ ایگزامپل از جسٹ ایز این ایگزامپل، رائٹ؟ تو میں ویسے عرض کروں، جب ہماری کبھی ڈیلی روٹین میں ہم پھنستے ہیں تو ایسے پھنستے ہیں، اس وقت سو جائیں کوئی کام نہیں، سو جائیں تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے، اور جاگ جائیں تو اللہ اکبر کبیرہ، جو ویسٹ جاگا ہوا ہے، جو اس کے دل کے اندر تڑپ ہے غذا کی، وہ شاید ہمیں چھو کے بھی نہیں گزری، سر برا نہ بنائے، ہم سے وہ الفاظ ہی نہیں، وہ تڑپ ہی نہیں، انہیں جنت میں جانے کا شوق نہیں، لیکن انسانیت کے نام پہ جاگ گئے ہیں۔ اور شاید ہم اسلام اور دین کے نام پر انما المؤمنون اخوہ، المؤمن اخو المسلم کی بیس پر بھی نہیں وہ جاگ پاتے۔ جاگ جائیں تو کام ہی کام ہے، سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بڑے پیارے پیارے کلمات ہیں اللہ رب العزت کی اس عظمت، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی کو جتنے پیارے انداز سے ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ کرے ان الفاظ کو کیچ کرے اور وہ ادا کرے۔ اچھا بہت سارے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ دا سمپلسٹ ون وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ۔ اتنا جملہ کہنے سے تملاؤ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا جاتا ہے اجر و ثواب سے۔ آج بندہ کتنا قاصر ہے، یعنی اگر آفس میں یہ اعلان کر دیا جائے بھائی کام وام کا نہیں پوچھ رہے، صرف آپ آئیں بیٹھیں 30 دن اٹینڈنس پوری کر لیں، ہم آپ کو پروموٹ بھی کر دیں گے، پرس بھی دیں گے اور یہ بھی کریں گے وہ، اب اس میں بھی کوئی بندہ پیچھے رہ جائے تو کیا کریں بھائی اس کا؟ آج ہمارے پاس ایسا آپشن ہے، سمجھ رہے تھے ہم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو بنا دیا آسان، کس کام کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ بس کوئی ہے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ایک بات کو ذرا نوٹ فرمائیے گا جناب، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ فیفا غالباً 2026 میں یو اے میں، رائٹ؟ تو جی سوری نہیں 2026 میں کوئی ایونٹ ایک آنے والا، خیر میری نظروں کے سامنے سے کہ وہ اس کی خبر گزری، اس کے لیے تیاریاں زور و شور سے پکڑ لی، بس ختم، لوگ پہنچنا شروع ہو رہے ہیں یا اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں ہمارا انٹرسٹ ہے، محبت ہے، وہاں ہم خود نکلتے ہیں، کسی میسیج کی انتظار میں نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے سنڈے میں صبح اٹھنا 10-11 بجے بھی مشکل ہے، کیا چیز اٹھاتی ہے؟ ایسا لگتا ہے وہ دھمکل کے ناشتے کی خوشبو نے جا کر، یار ناشتہ آج حلوہ پوری والا باہر سے کرنا ہے، تو کیا کرتا ہے اس محبت میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کو سنڈے بازار کھینچ جاتا ہے، کیا کرے بھائی سنڈے بازار لازمی جانا ہے، بہت ساری زبردست آئٹم ملتے ہیں آپ کو نہیں پتہ۔ تو اللہ کرے قرآن سے محبت رکھنے والے کیا کریں بھائی، گیا سنڈے، نیند ویند کچھ نہیں، کیا کرنا ہے؟ پہنچنا ہے، نو پین نو گین، یو کانٹ اچیو اینی تھنگ انٹل یو کین لوز۔ کوئی چیز چھوڑنی پڑے گی تو ملے گی، ایسا نہیں ممکن ہو سکتا چکنی چپڑی اور دو ہمیں اپنی نیند کی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنی مصروفیات کی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنے بازار کی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنی فیملی کی قربانی دینی پڑے گی، اور فیملی کی تو ویسے کوئی قربانی کوئی نہیں، کیوں بھائی فیملی کے ساتھ آئے نا، یہ والا تو معاملہ ہی غلط ہے۔ تم ابھی سو جاؤ، میں ذرا ایک قرآن کلاس لے کے آ رہا ہوں، بس فکر نہ کرو، میں جنت میں چلا جاؤں اور تمہیں کدھر بھیج دوں گا؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ بازار اکیلے نہیں جا سکتے، سزلر اکیلے نہیں جا سکتے، کھانے پینے اکیلے نہیں جا سکتے، گھومنے کے لیے نہیں جا سکتے، تو وہاں قرآن کلاسز میں بھی اکیلے جانے کا کوئی حساب کتاب نہیں بنتا۔ بہرحال ہم اپنے جلدی موضوع کی طرف آتے ہیں بھائی، ہمارے پاس الحمدللہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ اللہ اکبر و کبیرہ، بڑا زوردار انداز ہے، اس کے لیے ہم کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ادھر سے، اور پچھلی دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کا ڈیٹیل ہم تعارف بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ڈیٹیل تعارف میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔
آئیے جی، یہ ایکچولی ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم نے پیچھے ایک روایت بھی پڑھی ہے، وہ آج بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. اس سورہ مبارکہ کو الزہروان کہا گیا، ٹھیک ہے جی. الزہروان 2 جگمگاتے ہوئے نور. تو اس کو کمپیریزن کرنا ہے، کس سے کمپیئر کرنا ہے؟ سورہ بقرہ کو سورہ آل عمران سے. دونوں صورتوں میں کچھ چیزوں میں مماثلت پائی جاتی ہے. بھائی پہلی بات یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کا ذوق و شوق نصیب فرمائے. وہ کہیں مصعب بن عمیر کو لگا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لگا ہے، صحیح جی، تو دیوانہ کر دیا. اور آج بھی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم تو موروثی مسلمان ہیں نا، جو موروثی مسلمان نہیں ہے، جس نے دھکے کھائے ہیں، اس سے پوچھیں وہ اس کتاب کے لیے کیسے تگ و دو کرتا ہے. تو اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو. تو اس کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر اب آپ نوٹ فرمائیے گا، پہلی بات کیا آ رہی ہے شان نزول کے اعتبار سے. سورہ بقرہ جو ہے وہ 2/3 نازل ہو چکے ہیں. ہم نے ایک اور جگہ سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا. یہاں پر ذرا سا کمپیریجن دیکھ لیں پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے. بلکہ اس سلائیڈ سے پہلے بھی یہ والی سلائیڈ زیادہ بہتر رہیں گی جی. اچھا جی، سورہ ہمارے پاس چل رہی ہے بقرہ، اس کا ہم ذرا تعارف لینا چاہ رہے ہیں. اور اچھا میں جانا چاہ رہا ہوں وہ ایکچولی ہوا کیا ہے. ایک سلائیڈ ہے وہ ہمارے پاس پڑی ہے یہاں پر سورہ آل عمران میں. تو کچھ چیزیں مجھے اس میں سے درکار ہیں اور کچھ چیزیں درکار ہیں مجھے سورہ بقرہ میں سے. تو میں وہ بہرحال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو اسی اعتبار سے مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئی. خیر اینی وے ابھی اللہ نے چاہا اس کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ابن حبان کی ایک روایت ہے، اللہ کوئی شے آسان نہیں جب تک کہ تو آسان نہ فرمائے، اور تو جب چاہے مشکل کو آسانی میں بدل دے. آئیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مشترکہ خصوصیات، دونوں میں کیا کامن چیزیں اس کو دیکھ رہے ہیں. سورہ بقرہ میں اہل کتاب بالخصوص یہود کے خلاف فرد جرم عائد ہے، اور یہود اور نصارہ کا ذکر ہم پیچھے کہاں پڑھ کے آئے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں. آخری آیت جو چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ المغضوب اور الضالین کے حوالے سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک جی، یہ کر کے آئے. تو سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے بالخصوص یہود کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی. اسی طرح سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب میں سے بالخصوص نصارہ کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی، رائٹ. اور یہاں پہ انہیں الضالین کہا گیا، وہاں پہ انہیں المغضوب کہا گیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں امت مسلمہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ ہم نے ابھی پڑھ لی، ابھی اس کا سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن بڑا لمبا چوڑا تعارف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہاں پہ آیت نمبر 143 میں آ کے امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا، بہترین امت، درمیانی امت، افراط و تفرید سے پاک امت، افضل امت. آئیے اتنے بڑے بڑے ٹائٹل سر مجھے اور آپ کو ملے ہوئے ہیں، اور آج امت کے تصور میں ہی نہیں ہے. اگلے ہمیں بڑے مزے سے پیار سے کہتے ہیں سر یہ 20 نکات اگر اگلے مان جائے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اللہ فضل فرمائے سر. اس جگہ پہ پڑھیں گے. سورہ آل عمران میں پھر اسی طرح آیت نمبر 110 میں آ کر فرمایا کنتم خیر امہ، تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بات کو بھی اور انداز سے سمجھیں گے. ہمارے یہاں گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ہمارے بچے آ کے بیٹھے ہیں، اب ہم اس کا تعارف کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی بہت ہی فرما بردار بچہ ہے، بہت ہی اچھا بچہ ہے. اور بیٹا اب باپ بیٹے کو بیٹا جاؤ نا انکل کے لیے شربت لے کر. جاؤ، ابھی تو تمہاری مہمانوں کے سامنے تعریف کی ہے جی، سمجھ آ جائے گی. رب ہمیں کیا کہے؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اور بہترین امت کہیں سب سے پہلے پاکستان. اس نوبت پہ پہنچا دیا ہے کہ افغانستان کو آج ہم نے انڈیا کے لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا. پاکستان سے ہاتھ نہیں ملائے گا، انڈیا سے ملائے گا. اور اس میں سر ظلم اور زیادتی ہماری ہیں. ہم نے ان کا سفیر برہنہ کر کے پکڑا ہے، برہنہ کر کے. اتنے بڑے جرم ہیں جس کا بندہ ادراک نہیں کر سکتا. المسلم و اخو المسلم، قطر پہ حملہ ہو جائے تو مسلمان کا بھائی یہ کیسے حملہ کیا، اور مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیں. سو واٹ، ہمارا کیا ہے؟ یمنی کون ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، غزہ یہ کیسا نام ہے غزہ؟ یہ تو عجیب سی بات ہے.
غزہ والے تو مسلمان میں، اس پہ تو نہیں ہو سکتا۔ $450 بلین کا جہاز آفیشل صرف دے کے بھی عزت نہیں بچا سکتے۔ کیسے بچائیں گے سر؟ بچ ہی نہیں سکتی، برا نہ منائے۔ تو کنتم خیر امہ، میں تمہارا اس ورڈ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمیں کہا جا رہا ہے بہترین امت، اور بہترین امت کی شادیاں دیکھ لیں۔ دوبارہ دوسرا ہمارے پاس آ گیا ریفرنس۔ تیسری بات، سورہ بقرہ میں اہل کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، کہ الفاظ سے اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی بیماری چلتی ہے نا جی، وہ نہیں سر یہودی اپنی جگہ کامیاب، عیسائی اپنی جگہ کام، سوشل میڈیا پہ تو ایسی چیزوں کو بڑا پروموٹ کیا جائے۔ اس وقت تو ظلم یہ ہے، وہ جو بینر لگے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ خیر کہیں سعودیہ میں یا اسرائیل میں لگائے گئے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، یہ جو آج کل چل رہی ہے نا، روٹیٹ ہو رہی ہے بات کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو یہود کو اور عرب کو بھائی بھائی بنا کے پیچ اپ کروایا جا رہا، اور تھرو ٹرمپ، سبحان اللہ، صحیح۔ تو اس پہ وہ آیت کو چسپاں کیا گیا ہے، آیتوں کو کاٹ کاٹ کے ہم نے بھی بیچا، اور یہ دھندا ایسے ہی چل رہا ہے۔ ویڈیو والی دکان کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا بھائی؟ نہیں خالی کیا میں نے اکیلے ہی دیکھی ہے جی؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں، ویڈیو والا یاد ہے نا جب پہلے، اب تو یہ ڈش ابھی ہے 90s اور پھر 2000 کے درمیان میں، یہ جو ویڈیو کا کاروبار بھی کر رہے تھے تو ان کے اوپر دکان کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ یہ بس سارے شہر میں ویڈیوز، یہ ویڈیو فلم وہ پہلے کیسٹس ملتی ہوتی تھی، تو اس کا اور اوپر آیت کیا چلے گی؟ اوپر آیت یہ چلے گی۔ تو آیتوں کو کاٹ، آج بھی اداروں میں دیکھ لیں آپ، ہمارے پاس یہ سیوک سینٹر پہ چلے جائیں نا تو ہر فلور کے اوپر آیت لگی ہوگی، بلکہ جس جگہ پہ رشوت لی جا رہی ہوتی ہے پیچھے لکھا ہوتا ہے الراش والمرتش کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، سبحان۔ تو آیتوں سے اس لیے ڈیپ کیئر اباؤٹ اٹ کہ بھی وہ کس مقاصد کے لیے۔ عرض یہ ہے اہل کتاب کو حکم دیا ہے ایمان لاؤ، تو یہود نہیں بلکہ کہا الا فی النار، جس تک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی، پیغام پہنچا، اسے ادراک ہو گیا کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجے گئے، ایمان نہیں لاتا الا من کان فی اصحاب النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے دیگر مفاہیم سے ہے، یہ ہماری چوائس پہ نہیں ہے، سوری ٹو سے، یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے ہمیں۔ خیر، یہاں سورہ آل عمران میں نے اسلمتم، وہاں پہ اصل میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے سورہ بقرہ میں، اور سورہ آل عمران میں اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ اسلمتم، کیا تم سرنڈر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ انہیں حکم دیا، انہیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہود کو ادھر جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ الفاظ سے اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہود ہو یا نصارہ ہو، کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ سر کمپنی ہے نا، اس کا جہاں دل چاہے لا کو چینج کر کے کوئی نئی وہ امینڈمنٹ بھیج دے، اب بندہ کہا نہیں سر میں آپ کے پچھلے قانون کو مانوں گا، میں نئے کو نہیں مانتا، تو دیکھیے صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ کا پاگل ہو گیا، کام ہمارے پاس کرنا ہے، ہم نے کوئی امینڈمنٹ کر دی ہے تو وہ کہتا جی میں نے نہیں ماننا، کیوں نہیں ماننا؟ یہ اس کے لیے جواب ہے نہیں، یہود اپنی جگہ کامیاب، عیسائی اپنی جگہ کام، تو پھر بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ بقرہ کی بات ہو رہی ہے، اختتام میں جامع دعاؤں پر ہوا جو غلبہ اسلام کے لیے تعلق باللہ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں انتہائی جامع دعائیں، قرآن کی عظمت سے شروع ہوگا، انتہائی جامع دعائیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ہے، قرآن مجید کی عظمت سے بات شروع ہوتی ہے اور بڑی ہی پیاری دعاؤں پہ، بلکہ آخری رکوع تو اتنا زوردار ہے، اور یہی انداز سورہ بقرہ کا بھی ہے کہ آخری رکوع بڑا زور انداز ہے۔ آخری دو آیتیں کہاں پڑھی جاتی ہیں بھائی؟ جی رات میں سوتے وقت، ماشاء اللہ، رات کو سوتے وقت، اچھا یہ بات تو ہمیں پتہ، رات کو سوتے وقت، رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، برا نہ بنائے، پھنس جاتے ہیں ہم لوگ۔ سورہ ملک رات کو سوتے وقت کون پڑھے گا؟ حفاظ نہیں، حفاظ کی قید نہیں ہے، جو موبائل آپریٹ کر سکتا ہے وہ کیا کرے؟ سورہ ملک پڑھ لے، سورہ ملک پڑھے۔ اچھا بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے، یاد ہونے کے باوجود پڑھی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ جب تم بستر پر جاتے ہو تو تمہارے ساتھ تمہارا شیطان بھی بستر پر جاتا ہے، اور اس کا پورا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے اذکار بھلا دے۔ تو ہمیں
اس شیطان کے ساتھ اپنی دشمنی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ عمران بھائی السلام علیکم۔ عمران بھائی آپ ہی ہیں نا؟ عمران بھائی آگے بیٹھے۔ میں ہر دفعہ آپ کو پکڑنا چاہ رہا ہوتا ہوں اور آپ پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا آپ آگے بیٹھے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سورہ مبارکہ کا بھی اختتام جامع دعاؤں پر ہوا جو غلبہ اسلام کے لیے تعلق باللہ اللہ کے ساتھ اس تعلق پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اللہ نے چاہا انجوائے کریں گے۔ اچھا، اس میں ابھی صرف جو آپ کے سامنے پڑھنا ہے نا آپ نے، میں ابھی سلائیڈ ایک اور لے آؤں گا۔ سورہ مدنی ہے، رکوع 40 ہیں، آیات جو ہیں 286۔ سورہ بقرہ کا تعلق سورہ بقرہ میں جو میں اب نیچے پوائنٹس بیان کرانا چاہ رہا ہوں نا، ایکچولی ان چیزوں کو صرف آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بقرہ میں ایمان کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ایمان کا ذکر ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھر میں کوئز پروگرام ہو، آپس میں بیٹھ کے مجھے اچھا بھائی یہ بتاؤ سورہ بقرہ میں کس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں کس کا ذکر ہے۔ جب قبر میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی جو دنیا میں کیا وہاں پہ بھی یہی کریں گے، اور دنیا میں اگر موبائل استعمال کیے تو قبر میں بھی کیا کریں گے؟ اللہ فضل فرمائے۔ دنیا کی کیریئر کی دوڑ میں دوڑتے رہے ہیں تو سر کیا کریں گے؟ دنیا میں بھی ادھر ہی دوڑ، قبر میں بھی ادھر ہی دوڑے ہیں۔ سوری ٹو سے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنی ڈائریکشن آج صحیح کریں۔ سورہ بقرہ میں ایمان کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں اسلام کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ چل کے پڑھیں گے کسی اور جگہ پہ کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، رائٹ؟ ایمان الگ چیز ہے۔ اسے جنرلی اگر آپ سمجھیں تو ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے۔ تمام لوگ مسلمان ہیں، تمام مومن کیا ہے؟ مسلمان ہیں، لیکن تمام مومن مسلمان ہیں، لیکن تمام مسلمان مومن نہیں ہیں، رائٹ؟ مومن ایک ہائیسٹ کیٹیگری ہے، ایمان ایک ہائیسٹ کیٹیگری ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں ایک لوور پارٹ ہے، رائٹ؟ اسلام جسٹ وربل افرمیشن کا نام ہے اور مومن ایک دل کی خاص کیفیت کے ساتھ ہے، رائٹ؟ اچھا، کس کی بات کر رہا ہے؟ دونوں کے شروع میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران، ذہن میں ہے نا آپ کے بات؟ سورہ بقرہ سورہ آل عمران دونوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، رائٹ؟ ابھی آپ صرف ایسے سن لیجیے۔ دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اگر محبت نصیب کرنا بندے کا دل پھٹ جاتا ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میں لا زبردستی نہیں کھینچ رہا یا اس میں زور نہیں لا رہا، اس لا میں زور ہی ایسا ہے۔ یہ اگر جو عربی گرامر والے ہمارے بھائی ہوں گے تو انہیں بہت اچھی طرح پتہ جائے گا، لا نفی جنس ہے، کلیۃ النفی، ٹوٹل نفی، رائٹ؟ تو قرآن کی عظمت کا بیان، دونوں کی آخر میں جامع دعائیں ہیں، سورہ بقرہ میں بھی سورہ آل عمران میں بھی۔ فضیلت، مسند احمد دارمی ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا گیا، تعلموا سورۃ البقرہ وآل عمران فإنہما الزہروان، کہا اپنے گھر والوں کو سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھاؤ سکھاؤ، کیوں؟ یہ دونوں جگمگاتے ہوئے نور ہیں، الزہروان۔ اور دوسری جگہ پہ ایک روایت میں آیا گیا، مسلم کی روایت ہے، جہاں پہ فرمایا گیا یہ دونوں کل کو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئیں گی۔ دو جگمگاتے ہوئے نور پرندوں کی صورت میں کل کو اپنے پڑھنے، بادلوں کے ٹکڑوں کی صورت میں یا پرندوں کی صورت میں کل کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گی، اور اس وقت اپنے رب سے الفاظ مسلم کے ہیں جھگڑا کریں گے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ یہ پڑھا کرتا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران، ٹھیک جی؟ تو یہ اس کی عظمت کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک گفتگو آئی، ابھی ہمارے ساتھ جس کا تعارف چل رہا ہے جی۔ آج آپ نے وہ میسج، آپ سب کے پاس آتے ہیں، میسج میں آپ نے کیا دیکھا تھا جی؟ تعارف سورہ بقرہ۔ تو سورہ بقرہ کے ہم انشاءاللہ تعالی تعارف کے اعتبار سے ہی اللہ نے چاہا بات کو کریں گے۔ اچھا جی، سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا، سود کی حرمت سے متعلق آیات 275 تا 281 غالباً 10 ہجری میں نازل ہوئی، یہ والی آیتیں 10 ہجری میں جا کے نازل ہوئی۔
اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سود کے متعلق زیادہ سوال نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اب اسے دل تو پہلی دفعہ آدھی سن کے نا روایت خوش ہو جاتا ہے, اچھا زیادہ سوال اس کے لیے نہیں کر سکتے, چھوٹا موٹا گڑبڑ چل جائے تو خیر ہے. آگے پتہ کیا فرمایا؟ کہا لہٰذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور سود کے شائبے کو بھی چھوڑ دو, کیونکہ بہت زیادہ اس میں نہیں سوال ہو پائے. تو اب جہاں تمہیں ڈاؤٹس کا بھی ہو نا امکان, اس کو بھی چھوڑتے آؤ. اور مسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے 1069, اور وہاں پہ نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ تشریف فرما رہے جا رہے ہیں, اور حسن رضی اللہ عنہ نے نا کہیں چھوٹی کھجور, چھوٹے ہیں یہ عمر میں, تو کھجور اٹھائی, زمین سے اٹھا کے کھا لی. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت فرماتے ہیں, اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک اور روایت ہے جس میں آپ کھڑے ہیں ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. یہ والی آیت آپ نے پڑھی کیا؟ یہ دونوں آئے ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہما, تو وہ لال جبے میں تھے, گرتے پڑتے آ رہے تھے نا, تو آپ کے سے رہا نہیں گیا, اور خطبہ دیتے ہوئے اترے, انہیں اٹھایا, گلے سے لگایا, محبت کی, چوما اور کہا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما دے. رائٹ, اتنا محبت ہے. کھجور جو اٹھائی اور کھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ میں نا انگلی مار کے کہتے ہیں کخ کخ کخ, نکال اسے. کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے یہ صدقے کی, اور صدقہ میری آل پر نہیں ہے. تربیت, محبت کا وہ انداز, تربیت کا یہ انداز. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ڈاؤٹس والی چیز مائٹ بھی پاسبل وہ صحیح بھی ہو, نہیں ڈاؤٹ والی چیز ہے, ڈاؤٹ والی چیز کو بھی چھوڑ دو گے. اس لیول پہ پرفیکشن کو لے کے جانا ہے. تو سود کی آیتوں کے حوالے سے بات ہے. آخری 3 آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی, 2 ہجری میں درج ذیل 4 صورتیں نازل ہوئی ہیں. اما عائشہ کی ایک اور روایت آتے ہیں, میں رخصتی ہو کر میری آ گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2/3 قرآن ہو چکا ہے, تو سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجئے گا کہ ایکچولی کیا ہے, پہلے آخرت کے اعتبار سے جو ہے ذہنوں کو تیار کیا گیا, اور احکامات کا نزول بعد میں ہوا. رائٹ, ہاں البتہ آج جب کوئی بھی دین پہ چلے گا تو اسے احکامات کو لے کے چلنا پڑے گا. اس وقت تو ایک شریعت کا ایک انداز ہے, تو اس کو رکھا گیا. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے دلوں کو نرم کیا جائے اور پھر چیزوں کو آگے رکھا جائے. اور جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد, اور جنگ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی. ان کا ایرا ایک اعتبار سے تھا. یہ ہمارے سامنے کچھ باتیں آئی ہیں شان نزول کے اعتبار سے. اچھا جی, ابھی بھی ایک اور بات, پہلے تعارف سے لے کے پھر ایک اور شیمیٹک ڈائیگرام کی طرف چلیں گے اس کی پورے سورہ مبارکہ کے اعتبار سے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے. سورہ بقرہ اور آل عمران میں ایک مماثلت ہے, ایک میں ایمان کا ذکر, ایک میں اسلام کا ذکر ہے. ایک روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے, پہلے اما عائشہ کی پڑھ دوں. آپ کی رخصتی 2 ہجری میں ہوئی, اور سورہ بقرہ جو ہے اس سے پہلے نازل ہو چکی. سورہ نساء اور بقرہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی. ایک ترتیب ہے ترتیب مصحف, اور ایک ہے ترتیب زمانی. ترتیب زمانی کے اعتبار سے آپ دیکھیں سورہ والعصر کب نازل ہوئی ہے, ابتدائی صورتوں میں سے ہے. رائٹ, 13 نمبر پہ غالباً آتی ہے. اور اسی طرح لیکن وہ رکھی کہاں پہ ہوئی ہے, 103 نمبر پہ. سورہ بقرہ 2/3 قرآن نازل ہو چکا, لیکن پلیس کہاں پہ ہوئی ہے, سورہ فاتحہ جو ابتدائی مکمل ہونے والی پہلی صورت ہے اس کے فوراً بعد رکھ دیا ہے. ترتیب مصحف جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے رب کریم نے بتایا, اسے کہا جاتا ہے توقیفی امور, یعنی اس میں کسی بندے کے اوپر نیچے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ کے حکم سے. اسی لیے دیکھیں پاروں کی تقسیم ہمیں بعد کی ملتی ہے, صورتوں کے اعتبار سے, آیتوں کے اعتبار سے یہ کہاں سے ملتا ہے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو ترتیب مصحف یعنی جس ترتیب سے اب قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا, اور ترتیب زمانی جس اعتبار سے وہ نازل ہوا, ترتیب نزولی وہ الگ ہے. اچھا جناب, بڑی پیاری روایت ہے, اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں گے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا فَإِنَّ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَؤُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ. دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی, بلکہ وہ تو میں آتا ہوں دوسری طرح, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں داخل ہو سکتے. کتنا بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا سر. جنید بنگالی کی چھٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی, سائمہ بی بی کی, خرم بنگالی کی, فلانا فلانا فلانا, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہوگا. بھائی صاحب جب صبح 12:30 بجے آنکھیں ملتے اٹھیں گے تو آپ کی دکان پہ کسی نے جادو نہیں کیا. کس نے کیا؟ آپ نے خود کیا. نحوست کا جادو وہ ہوا, دن تو سر پورا گزر چکا ہے.
چائنیز رات کو 9 بجے وائنڈ اپ ختم، صبح 4:30 بجے اٹھ کے بیٹھے ہیں، بھائی کمیونسٹ ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں جنت میں جانا ہے، لیکن ان کے پاس حصول اور قاعدہ کون سا ہے؟ قرآن کا۔ ان کے پاس زندگی کون سی چل رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ معذرت کے ساتھ اس سینس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح ارلی مارننگ اٹھنا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور پکے والے مسلمان ہیں، صحیح جی۔ یہ ویپر پاٹ پیتے پیتے بھی نا خالی کلی کی بھی بعض اوقات ضرورت نہیں پڑتی، الحمدللہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پکا والا مسلمان۔ تو لا تجعلوا بیوتکم قبورا، گھروں میں اگر قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا تو قبرستان بن جائیں گے۔ اور دوسری بات ادھر سے یہ بھی انفر ہوتی ہے کیا کہ قبرستانوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور ہمارے پاس قرآن مجید پڑھا ہی کہاں جاتا ہے؟ قبرستان میں۔ میں خود والد صاحب کی قبر پہ گیا گاؤں میں نا، تو بس کلچر ہے وہاں کا، ایک انداز ہے۔ تو ایک قاری صاحب آ کے ملے ہو، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ ان کے بیٹے؟ میں نے کہا جی میں الحمدللہ آپ کے ابا جی کی قبر پہ روزانہ 2 قرآن پڑھتا ہوں، 2 سپارے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے انہیں مشقت میں ڈالا ہوگا، وہ تو کہتے ہوں گے جا کے میرے بیٹے کو سیدھا کرو۔ قرآن مجید مرے ہوئوں کے لیے سرما دیا، ذہن ہی نہیں تیار ہوتا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس جو تصور حیات میں سے پڑا ہے، آپ یقین کیجئے اگر کچھ گھروں میں قرآن مجید کھول کے لوگ بیٹھے نا تو اگلے آ کے پوچھتے ہیں خیریت، اللہ رحم کرے۔ وہ یہ پوچھ رہے تھے کوئی مر گیا آپ کا؟ کیا ہو گیا؟ قرآن تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی مرتا ہے، زندہ کے لیے قرآن تھوڑی ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، مسلم کی روایت ہے، بہت پیارا انداز، اللہ کرے ہم اس سے جڑیں۔ دوسرے الزہروان والی ہمارے سامنے بات آ چکی۔ اب آ جائیے دوبارہ جناب ہم ایک ڈائیگرام پہ کہ ان 40 جو ہیں رکوع کو ان کا ایک سمجھنا چاہے۔ اچھا یہ سلائیڈز آپ کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی، آپ صرف توجہ سے سماعت فرما لے، اللہ نے چاہا۔ ریٹن کام اتنا ہوا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے آپ لوگ، مسئلہ ہمیں اس کو اپنے اندر اتارنے کا۔ یہ سلائڈ کچھ بہتر نظر آ رہی ہوگی، امید کرتا ہوں تھوڑی اور بھی بڑی ہو سکتی ہے، بہرحال اینی وے۔ سورہ بقرہ، الزہروان اور سورۃ الامتین، یہ تو خیر اسے ڈاکٹر صاحب نام دیتے رہے، اور واقعتاً ہے بڑا عمدہ۔ 2 امتوں کا ذکر آ رہا ہے، امت سابقہ کون سی؟ بنو اسرائیل، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات، 2 امتوں کا اس میں ذکر ملے گا، اس لیے سورۃ الامتین کہہ دیا۔ مدنی سورہ مبارکہ، ہم نے ابھی سے پہلے پڑھی ہے سورہ فاتحہ، مکی سورہ مبارکہ، پہلی نازل ہونے والی مکمل سورت جو ہے مکی سورتوں میں سے وہ سورہ فاتحہ تھی۔ اچھا 40 رکوع ہیں اس کے بھائی، 40 رکوع، طویل سورت ہے، اور آیتیں 286، رائٹ۔ اگلی والی نشست میں آپ سے پوچھوں گا، صحیح چلے گا؟ مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ الحمدللہ، ایسا نہ ہو کہ تعداد ہی کم ہو جائے گا، لو بھائی پھر ٹیسٹ لیں گے تو یہ ہوگا۔ اللہ کرے جی ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرنا ہے، یہ تو ایسی یونیورسل انفارمیشن ہے کہ جو ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی، صحیح؟ تو اللہ تعالی ہمیں اسے اپنے ذہن میں اتارنے کی توفیق دے۔ اب 40 رکوعوں کو نا آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلے 1 سے 18 رکوع۔ اچھا جب یہ ویسے ایک اصول کے طور پہ لیجیے گا چیز، جب بھی کوئی بہت بڑی چیز ہو اسے بریک کر لیں، بریک کر کے جب آپ اسے یاد کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کھٹ 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 کر کے ہو جائے گی۔ لیکن ایک ظاہر پورے اس کے ڈائیگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس انداز سے شاید ذہن میں نہ بیٹھ پائے۔ تو پہلے 1 سے 18 رکوع میں ایک تقسیم، اور دوسرا یعنی 40 رکوع کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ 18 رکوع میں، 22 رکوع میں۔ 18 اور 22 کتنے ہو گئے بھائی؟ 40 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو 1 سے 18 اور پھر اسی طرح 19 سے 40 اگلے ہمارے پاس 22 رکوع آ رہے ہیں۔ تو پہلے حصے کی طرف ابھی ذرا سا ہم بڑھتے ہیں، اور پہلے حصے میں ہے ہمارے پاس 18 رکوع، اور ان 18 رکوع میں 152 آیات ہیں۔
جبکہ دوسرے 22 رکوع میں جو ہیں وہ 134 آیات ہیں، رائٹ. پہلے حصے میں 1 سے 18 رکوع میں سابقہ امت مسلمہ بنو اسرائیل کا ذکر ہے. تو یہاں پر 152 آیات میں سابقہ امت مسلمہ بنو اسرائیل کا ذکر ہے، اور اتنا ڈیٹیلڈ ذکر ہے کہ تصور نہیں کر سکتے. اور کیوں ہمیں کہا گیا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ حَذْوَ الْقَذَّةِ مِنْ قَذَّةٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ لَوْ دَخَلَ جُحْرَ دَبٍّ لَتَّبِعْتُمُوهُمْ قِيلَ يَا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ رواہ بخاری و مسلم او کما قال. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بالضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلوں کی. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وہ من کانا قبلکم کے الفاظ پہلے نہیں یاد نہیں آ رہے تھے، ٹھیک ہے. تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کی ضرور بالضرور پیروی کرو گے. لام پلس نون میں مشدد ہے، ضرور ہے، یو مسٹ ڈو اٹ. ایسا انداز کہا کتنی کرو گے؟ بالشت برابر بالشت. تو آپ یہ اپنی یہ ایسے ایک بالش ہے تو دوسری ایگزیکٹلی اسی پہ ہی آئی، اتنی پیروی کرو گے. ہاتھ برابر ہاتھ، کندھا برابر کندھا، جوتا برابر جوتا. اگر وہ گو کی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کی بل میں داخل ہو. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہود و نصارہ بن جائیں گے؟ ہم ان کی طرح ہو جائیں گے. کتنا شوقڈ ہے وہ لوگ، اس لیے کہ کیسے ممکن ہے اتنے بہترین ایمان والے لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کر لیں گے. تو آپ نے کہا قال فمن، اور کون؟ اس لیے سب سے زیادہ تنبیہ ہمارے لیے خود ہے کہ بنو اسرائیل نے دین میں یہ کام کیا تو بیڑا غرق ہوا. مسلمانوں تم اس سے بچو. بنو اسرائیل کا ذکر ہم سے اس لیے کیا جا رہا ہے. سابقہ امت مسلمہ کا ذکر 152 آیات میں. تو اب اس کی ذیلی تقسیم ہے. ذیلی تقسیم میں آپ دیکھیں گے 4، 10 اور 4، 18 رکوع پہ اب ذہن کو فوکس کیجئے. ابھی ذرا 22 رکوع کو 2 منٹ کے لیے بھول جائے. 18 رکوع کی تقسیم ہے. 18 رکوع میں ہمارے پاس 132 آیات، 152 آیات آ رہی ہیں، اور اس میں 4، 10 اور 4 کی ایک فردر تقسیم ہے. 4 رکوع، 10 رکوع اور 4. ان 4 پہلے رکوع میں تمہیدی گفتگو ہے جسے ابھی بھی سمرائز کر کے آپ کے سامنے مزید رکھا جائے گا. 10 رکوع میں بنو 10 رکوع، قرآن مجید تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اشارتاً کہیں کہہ دیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. سورہ جمعہ کی ایک آیت آج پوری اہل کتاب کا نقشہ کہیں دیا. انف نہیں. 10 رکوع میں تقریباً 123 آیات میں آ کے ان کا تذکرہ کیا ہے، چارج شیٹ پوری بیان کی ہے، فرد جرم عائد کیا. ہماری یہ عنایتیں تھیں، ان کی یہ بغاوتیں تھیں. تو ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. 5 سے لے کے 14 تک بنو اسرائیل پر فرد جرم عائد کیا، اور 15 سے 18 پر ہمارے سامنے تحویل قبلہ و امت کی بات آئے گی. تحویل قبلہ سے مراد کیا ہے؟ ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے. خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ قبلہ کون سا رہا ہے؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی کہاں پہ ہے بھائی؟ ہمیں فلسطین سے کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اور ویسے بھی پاکستان تو اب گرو کر رہے ہیں. اس وقت تو اپرچونیٹیز کے دروازے کھل گئے ہیں اللہ کی رحم. وی آر ان دا گڈ بکس آف US. They care about the good books. What about the good books of Allah subhanahu wa ta'ala? سبحان اللہ. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو تحویل قبلہ یعنی آج کل بھی ان مضامین کو پڑھنا کتنا ضروری ہے. تمہارے لیے مسجد اقصی، سورہ بنو اسرائیل کو اٹھا کے دیکھیں، مسجد حرام سے سفر کروا کے کہاں پہنچایا گیا؟ مسجد اقصی. اپنے 3rd کلاس ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کرنے دیتے، اور یہاں انبیاء کے مساکین کو تم تباہ کرو. کیا کرے بہرحال یہ اس میں پڑھیں گے 15 سے 18 رکوع میں، 15 سے 18 تک کے 15، 16، 17، 18. ٹھیک ہے جی.
وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، خیر کامن ہمارے درمیان ایک پرسنالٹی، بلکہ کامن کیا تمام مذاہب میں کامن پرسنالٹی، بہت آؤٹ کلاس ان کا تعارف ہمیں ملے گا. تو یہ پہلے 18 رکوع ہمارے پاس کور ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے اگلے 22 رکوع. اب 22 رکوع کی طرف آ جائے گا. 19 سے لے کے 40 تک جو ہے یہ 22 رکوع ہمیں ملتے ہیں، اور ان 22 رکوع میں موجودہ امت مسلمہ کا تذکرہ ملے گا. وہاں 152 آیات میں معاملہ آیا، یہاں 134 آیات. وہاں پہ رکوع ہمارے پاس کتنے تھے؟ 18، اور یہاں پر رکوع ہے 22. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ آیتیں نسبتاً ہمارے پاس زیادہ تھی 152، اور یہاں پہ آ کے ہمارے پاس 134 آیات ہے. موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ. ہم سے پہلے یہود کا تذکرہ کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھ لو یہود نے دین کے ساتھ یہ کیا تو ہم نے انہیں معزول کر دیا. ہماری کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں تھی کہ تم جو کرو گے خیر ہے، اور مسلمانوں کا رشتہ داری تمہارے ساتھ بھی کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اس دین سے رخ پھیرو گے، منہ موڑو گے، ارتداد کرو گے، کفر کرو گے، ہم اپنے بندے کہیں اور سے لے آئیں گے. ہم اٹلی والوں کو کہیں نہ اسلام قبول کروا دے جنہوں نے اپنا ایئرپورٹ جیم کر دیا. یہاں سے اسرائیل کی مدد نہیں ہو سکتی. 70% ورکرز طبقہ ان کا کھڑا ہو گیا اس حق کے لیے. آئیے کیا کریں گے سر؟ جنت میں کس نے جانا ہے؟ مسلمان نے. کام کس نے کرنا ہے؟ غیر مسلم نے. سر ہے شرمندگی تو ہے، اللہ کرم فرمائے ہم پہ، گڑبڑ تو ہے. من بتا بھی عمل لم یسری بھی نسب، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا حسب نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا. مسلم کی روایت ہے. 22 رکوع میں 134 آیات میں موجودہ امت مسلمہ کا ہمیں تصور ملے گا جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا اس کی دو بڑی کیٹیگریز پہلے دیکھیے گا. 22 رکوع میں احکام شریعت اور نفاذ شریعت، دو بڑی چیزیں. اب مسلمان ہے معاشرہ، اس سے بات کیجیے. احکام شریعت ہوگی، نفاذ شریعت ہوگی. اس سرکار بندوق بندہ لیتا کس لیے؟ پسٹل لیتا کس لیے؟ جی حفاظت کے لیے. حفاظت کے مراد آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر پسٹل ہے تو وہ اپنے پاس رکھے بس پسٹل. پسٹل کو اگلا کام کیا کرنا چاہیے؟ چھلنا چاہیے بھائی. چلانا بھی آنا چاہیے، چلنا بھی چاہیے. وہ ایک ذمہ دار صاحب تھے، انہوں نے بڑی شہر سے آ کے مہنگی ترین، آپ کو پتہ نا جو گنز اور یہ جو ہے معاملہ پر ان دنیا سے 9 لاکھ کا پسٹل ملتا ہے، 9 لاکھ کا. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کرے ہم نے پسٹل کبھی چلایا، اس کی آواز اتنی ہے بندہ بہرا ہو جاتا ہے. صحیح جی. سلنسر نہ لگو تو ویسے مطلب شوٹنگ رینج پہ اگر کبھی آپ جا کے کریں شوٹنگ نہیں کر سکتے سر، برا نہ بنائے، جھٹکا لگتا ہے. صحیح جی. تو ہمارے لیے پاس تو چھری بھی پکڑی جاتی ہے تو کیا بریڈ کے اوپر مکھن لگانے کے لیے. بس سبحان اللہ. آفس میں بھی اور گھر میں بھی. ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ. تو وہ کیا کہتے ہیں ذمہ دار صاحب نے بڑی پیاری سی گن لی انہوں نے، اور لے کے جو سفر کر کے دوبارہ جانے لگے نا تو راستے میں ڈاکو مل گئے. اب اس نے ملازمین سے کیا سب سے پہلے کہا یار اس گن کو چھپا دو کہیں ایسا نہ ہو یہ لے جائیں. تو ذرا اس وقت ایٹمی بم ہمارا بھی یہی بنا ہوا ہے، برا نہ بنا. جب بھی کوئی بات کرتا ہے ایٹم بم چھپا دو، یہ لگتا ہے ہم پہ ہی پھٹ جائے گا. جو ایسے کرتوت ہے ہمارے تو پھٹ ہم پہ ہی جائے گا. عرض کرنے کا مقصد ہے سر شریعت ہے تو نافذ ہوگی. سونے کے حروف سے لکھ کر رکھنے کے لیے ہم نے قرآن دیا ہی کوئی. اتنے پیارے پیارے واقعات. ہمارے پاس وہ RMI میں کلاس چل رہی ہوتی ہے اس کی سیرت کے حوالے سے، تو سیرت کے اعتبار سے غزوہ تبوک میں ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ، اور اس کے کوئی 8-10 کلاسز ہو چکی ہیں، لیکن بارہ غزوہ تبوک کا سفر ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر سفر کے درمیان اگر کوئی بات آ رہی ہے عدل کے اعتبار سے، وہیں ہاتھ کے ہاتھ انصاف کر کے دیا جا رہا ہے. سفر تبوک میں بھی آئیے سسٹم، اور یہ جسٹ سسٹم. ہمارے یہاں صبح میں ایک جج صاحب موو کرتے ہیں تو ان کی موومنٹ ہوتی ہے 8 بجے. 8 بجے موو ہوتی ہے، ان سے پہلے ہی سارے سگنل بند ہو جاتے ہیں. پکا کام ہے سر، پکا کام ہے. تو ہم اب جا کے عدالت میں کیسے انصاف کو قائم کریں گے پتہ نہیں، بہرحال ہو جائے گا، لیکن ہے. احکام شریعت، نفاذ شریعت، دو چیزیں ہیں.
22 رکوع میں مسلمانوں سے جو مطالبہ کیا احکام شریعت اور نفاذ شریعت. احکام شریعت میں سے دو چیزیں نکلیں گی, عبادات اور معاملات, اور نفاذ شریعت میں سے نکلیں گے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس. یہ 4 مضامین ہیں جس کو آگے ڈسکس کیا جائے گا. موٹے موٹے یہ 4 مضامین ہیں. ان 22 رکوع میں مضامین کی کوئی ترتیب نہیں ہے, مختلف انداز ہے, لیکن اس کی بڑی کیٹیگری کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے بڑا مزہ آئے گا. اللہ نے چاہا بھی ایک دفعہ اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے نا, اور اللہ کرے آپ کے سامنے یہ اگر کوئی یہ پیپر سکین کر کے ہم یہ اس طرح رکھ لیں اور پھر اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا وہ اچھا آیت نمبر 216 میں پہنچوں میں, قتال کا حکم شروع ہو رہا ہے, اوکے یہ بات آ رہی ہے. اس انداز سے چیزوں کو انشاءاللہ گریسپ کرنے کی کوشش کیجیے گا. احکام شریعت اور نفاذ شریعت, 2 تقاضے. احکام شریعت میں سے عبادات اور معاملات, اور نفاذ شریعت میں سے کیا ہے, جہاد بالمال اور جہاد بالنفس. ٹھیک ہے جی, نفس سے مراد یہاں کیا ہے, ایک مال سے کرنا ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے, اللہ کی راہ میں قتال بھی کرنا پڑے گا. قتال کو دوسرے معنوں میں کیا کہتے ہیں بھائی, جہاد کریں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے, ہم ٹیررسٹ نہیں ہو جائیں گے. ٹیررسٹ تو ہیں سر, ہم ٹیررسٹ ہیں. دیکھیں نا ہم نے غزہ میں کتنا ظلم کیا, ہم کون ہیں, ٹیررسٹ. 2000 تک ہمارے اوپر جو لیبل ہے وہ کیا ہے, ٹیررسٹ, بدماش, خطرناک, بدترین. اس وقت بدبختوں کوئی منہ کھول کے تو کہے اسرائیل ٹیررسٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا, اور وہ ثبوت دے رہا, وہ کوئی ڈھکا چھپا بھی نہیں کرا. ہم تو چلو ڈھک چھپ کے کرتے نا, ہمیں نکال کے لاتے تھے. آج تک ہمارے بدبخت, صرف آج تک ہماری یہی جنگ ہے, ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو لڑو نا, آ گیا بہت بڑا ٹیررسٹ, لڑو اس سے. یعنی برا نہ منائے, مسلمانوں کے جہاد کو کارنر کرنے کے بعد آج اس ذلت سے 2-4 کیا ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن ٹیررسٹ بھی ہم ہی ہیں. میری بیٹریوں کا فراڈ ہوا ہے, اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے خیر پرچہ دیا, بندے کو پہلے بڑی کاؤنسلنگ کی, نہیں بندہ قابو آیا, XYZ پرچہ دیا, اور وہ قریب کا ہی ہے ایکس. تو پرچہ دیا, وہ عدالت میں بھی چلا گیا, اور اس میں بیچ میں پولیس کا بھی معاملہ رہا, پرچہ ہی کٹا جا رہا تھا. DIG سے کہیں مار کروایا, پرچہ کٹا, جو پرچہ بھی کٹ گیا زبردستی. اب جب ہم بیٹھے ہیں نا تو ہماری انکوائری ہو رہی ہے, تو آپ بلیو کیجیے گا ایسے لگ رہا تھا میں نے اپنی بیٹریاں خود ہی چوری کر لی. میری بات کچھ سمجھ آئی, خود ہی مجرم. اگلے مجھ سے ڈیل ایسے کر رہے تھے, اور چور کو کہہ رہے ہیں کہ یار بھائی جان ان کو دیکھا نہیں آپ نے, ان کا کیا مسئلے چل رہے. آج ہمارے پاس یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس بدبخت ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہہ سکیں. جو ظلم ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہے بہترین ہے. ہارمنی, پیس, کو ایگزسٹنس. برا نہ منائی گا, یہ تفسیر ہماری دنیا سے الگ کوئی دنیا نہیں ہے. یہ کتاب اللہ تو ہے ہی تمہاری دنیا. تمہاری دنیا نے چلنا کیسے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا شاید شمس بھائی, آپ نے ایک بڑا پیارا لیکچر کروایا تھا, ہمارے اندر دین آتا ہے عبادات کے ذریعے سے اور نکل جاتا ہے معاملات کے ذریعے سے. اس کے نوٹس میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے, وہ بڑا ٹاپک تھا. ایسے ہی عبادات بھی ہے, معاملات بھی ہے, جہاد بالمال بھی ہے, جہاد بالنفس بھی ہے, ٹوٹل پیکیج ہے یہ. تو آپ سہولت کار بنا دیں. تو آج اس کفر اور اس طاغوت کے سہولت کار کون بنے ہوئے ہیں, ہم بنے ہوئے ہیں سہولت کار سر. آج ابراہیم اکارڈ کا, ابراہیم الائنس کا حصہ کون بننے جا رہے ہیں, ہم بننے جا رہے ہیں. چلیں بس ہم انشاءاللہ ایک بریک لینا, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں, اس وقت ورسٹ لیول پہ ہم لائک کر رہے ہیں. کشمیر نفرت نہیں کرتے, نفرت سے اگر کوئی بڑی بات ہوگی تو ہم سے وہ کرتے ہیں. اور سر میں کشمیر اللہ کی رحمت سے تقریباً آلموسٹ پورا گھوما ہوں, وہ بھی چیزیں آنی ہیں. آج جو آپ نے صبح کھلے ہوئے دیکھا تھا نا پیج, وہ ناگا پربت کا بیس کیمپ تھا. تو الحمدللہ یہ والا اینڈ کسی دن شروع کریں گے. تو میں خود یہاں پہ ود فیملی پہنچا ہوں. میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے, کشمیر کو وزٹ کیا ہے, ہمارے گاؤں اس سے اچھے ہوں. ہم نے ان کو اتنا ڈپرائیو کیا, اس لیے نفرت کرتے ہیں ہم سے. ہم اپنے والوں کو کھا گئے, ہم اپنے بچے, وہ لومڑی ہوتی ہے نا سر, اگر وہ زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کھا جاتی ہے. تو ہم اپنے بچے کھا گئے تو کشمیر کو کہاں سے پالیں گے. کشمیر کی بدترین حالت, باجوڑ کا حشر نشر دیکھ لیں آپ. افغانستان کو مزید ہم نے اسٹرائک کر کے اپنے لیے, انڈیا ادھر سے اور افغانستان ادھر سے, اور بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ پیچ اپ چائنا نے ہمارا کرا دیا, اس کے باوجود بھی ہمیں صبر کوئی نہیں آیا, ہم نے پھر اس کے بعد اس پہ یلغار کر دی. اللہ فضل فرمائے.
ریڈ کارپوریشن والی رپورٹ جو ہے، یہ چیزیں الگ نہیں ہیں دین سے. ہم لوگ اس اعتبار ہم پتہ ہے ایک جگہ پہ پرسوں بھی مسجد میں کہیں وہ پروگرام ہوا تو انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا جی درس قرآن انہیں لگا ہے اس کو اٹینڈ کر کے ثواب دارین حاصل کرے. سبحان اللہ، دین ہے ثواب دارین حاصل کرنے کا نام. دین خالی ثواب دارین حاصل کرنے کا نام نہیں. ہم نے تجھے اس دنیا میں بھی عزت دینی ہے، آخرت میں بھی عزت دینی. میں اس لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے ارریلیونٹ بات چل رہی. نہیں سر، جاگ جائیں. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اب بھی نہیں جاگیں گے؟ حالت ہماری اتنی زبردست خطرناک ہوئی ہے. کیا جو میں انٹرنیشنل لیول پہ سینیریو آپ سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ جو ڈیفینس بجٹ اس وقت چینج ہو رہے ہیں نا، یہ رشیا نے اپنی اکانومی کا اپنے بجٹ کا 40% ڈیفینس پہ لگا دیا. یورپی کنٹریز اس اعتبار سے اپنا اگر کوئی 40 ملین خرچ کرتا ہے تو 120 ملین خرچ کرنا شروع کر دیا ڈیفینس پہ. شاید اللہ نہ کرے ودن اے ایئر 2 عالمی جنگ کا خطرہ ہے. اچھا نہ بھی ہو، میں تو سدھر جاؤں. میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں پنجاب کا کیا حشر ہو چکا، ڈوب چکا ہے سر. فوڈ کرائسس جو ہم پہ آنے والا ہے علمان الحفیظ، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. چاول نہیں ملے گا، گنا نہیں ملے گا، چینی کا ہمارے پاس پہلے نام اڑا دیا. گندم ہم یوکرائن سے منگوانے کے لیے پہلے تیار بیٹھے. اور یاد ہوگا آپ کو پہلے ایک دفعہ یوکرائن سے گندم آئی تھی، جانوروں کو پھینکتے تھے، وہ نہیں کھاتی تھے. ہماری بہنوں کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا، روٹی کے لیے آٹے کے لیے وہ کرتی تھی، تو جیسے وہ چاولوں کا آٹا بناتے ہیں نا تو وہ پہلے گری پڑی ہوتی تھی. یہ نوبت ہے. پنجاب کا شہر پورے سندھ میں سے کراچی جو بدترین حالتوں میں علمان الحفیظ. 2 چیزیں ہو گئی ہیں. KPK کا حشر نشر ہوا ہے. گلگت بلتستان والوں نے ابھی جب یہ انڈیا اسٹرائک وغیرہ کا چلا تھا تو ان دا مین وائل انہوں نے، کیونکہ وہاں پہ پراکسی وار رہتی ہے، وہاں پہ انہوں نے کھڑا کر دیا تھا اینٹی اسٹیٹ پاکستان. حشر نشر ہوا پڑا. رینڈ کارپوریشن والی رپورٹ اپنی 2020 کے لیے تھی، 2025 میں وہ اپنے لیے بالکل فٹ ہو کے کھڑی ہے کہ ملک کا پارا پارا کرنا. احکام شریعت اب بھی نافذ نہ ہو، نفاذ شریعت کی طرف اب بھی نہ آئے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس شریعت پہ ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا، اپنے دل کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں ایمان لے کے آیا. تو سر ہم کہاں پہ لے کے جائیں؟ اپنے قاضی القضا کو، اپنی عدالتوں کو، اپنے اس جج سسٹم کو. احکام شریعت میں سے عبادات اور معاملات. اور اچھا عبادات اور معاملات میں جب چیزیں کھلیں گی تو یہاں کوئی ایسا سیٹ پیٹرن نہیں ہوگا کہ 2 رکوع میں یہ بات آئی، 3 رکوع میں یہ بات. نہیں. اس کے لیے ایک اوپر حصہ پڑھیں. گویا یہ حصہ ایک ایسی ڈوری ہے جسے مذکورہ مضامین کی 4 لڑیوں سے پرو کر بٹا گیا. ایک رسی ہے، اگر ہم اوپر سے 4 وائرز کو بلیک، بلو، اورنج، گرین رکھیں اور اس کو بٹ دیں تو آپ کو کہیں گرین نظر آئے گا شیڈ، کہیں بلو نظر آئے گا، کہیں بلیک نظر آئے گا، کہیں اورنج نظر آئے گا. رائٹ؟ تو یہ ایسا رہے گا کہ عبادات میں سے کہیں نماز کی بات آ جائے گی، کہیں روزے کی بات آ جائے گی، کہیں زکوٰۃ کی بات آ جائے گی، کہیں حج کے احکامات آ جائیں گے. پھر اسی کے ساتھ کہیں سود کی بات آ جائے گی، کہیں طلاق کی بات آ جائے گی، کہیں ادھار کی بات آ جائے گی، کہیں وصیت کی بات آ جائے گی. تو یہ ملے جلے مضامین ہمارے سامنے آئیں گے. اور اسی طرح آگے چل کے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کو بھی انہی 22 رکوعوں کے اندر کیا ہوا ہے. اب یہ طویل ترین سورہ مبارکہ 40 رکوعوں پر. اچھا اس میں بھی عرض کر دوں، اگر آپ کو ایک نشست میں نہ پڑھا جا سکے، ویسے تو ایک پارہ ہم عمومی طور پہ کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں؟ 20 منٹ میں. جن کی ریڈنگ اچھی ہے، تلاوت اچھی ہے 20 منٹ میں. اور اگر ذرا ٹھہر کے رک کے پڑھیں تو 30 منٹ 35 منٹ. تو وہ ایک صبح میں پڑھ لے، دوپہر میں پڑھ لے اور رات میں پڑھ لے. ایک دن میں ایک نشست ہو گئی. آپ گھر میں دعا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تمام شیطانی چیزوں سے بچت کا معاملہ ملے گا. ایسا ہو سکتا ہے. پھر اگر اس لیول پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ سورہ بقرہ تلاوت لگا دی جائے. ٹھیک ہے؟ اور کوشش کیا جائے اس کو سنا جائے. یہ نہیں لگا کہ سبحان اللہ ادھر ٹی وی بھی جلا لیا. سورہ بقرہ تو چل رہی ہے نا. ہمیں گھر میں موو کر رہے تھے کہیں رشتہ داروں میں، تو نیچے سے گزرے نا تو ڈرائنگ روم میں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. تو میں نے بیگم کو کہا الحمدللہ یار بڑا اچھا چینج ہے، زبردست ہو گئی، یہ تو تلاوت چل رہی ہے. اوپر گئے بیٹھے تو بات چیت ہوئی. اس کے بعد مطلب نیچے وہ تلاوت چل رہی تھی ماشاءاللہ. کوئی پروگرام وغیرہ کچھ چیزیں نہیں اصل میں کئی دن سے ڈرائنگ روم بند پڑا ہے نا. جو جادو جنات ہیں وہ نکل جائے نا اللہ کی تلاوت سے، تاکہ پھر ہم دوبارہ داخل ہو جائیں. تو بھائی داخل ہو جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو سر ہم نے جادو جنات کو بگانے کے لیے بھی رکھا ہوا.
ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں وہ سورہ رحمان کے والے، بالکل اچھی بات ہے، سورہ رحمان سنائیں، اس میں شفا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو خاتون آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا، ذرا پردہ بھی کرا لینا، یہ بھی تو آتا ہے سورہ نساء میں۔ سورہ رحمان سے شفا لے لیں گے لیکن پردہ نہیں لیں گے، سورہ رحمان سے شفا لے لیں گے، سود نچوڑنا، سورہ رحمان سے اللہ شفا دے دے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں میری داڑھی نہ نکلے، سورہ رحمان سے سبحان اللہ شفا لے لیں گے لیکن ہمارا سودی کاروبار نہیں بند ہو سکتا، یہ کیسی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو تم کتاب کی بعض بات کو مانو گے بعض کو نہیں مانو گے، یہ چوائس تمہیں کس نے دی ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس بحمدی تعالیٰ سورہ بقرہ کا تعارف آیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس سے محبت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے جی، اس کو دلی طور پہ کوشش کرے گا، محسوس کیجئے کہ اللہ کرے واقعتاً مجھے ایک رغبت ہو اور ایک محبت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیرا۔ جی، ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی حمدی تعالیٰ چیزوں کو سمجھ رہے تھے، اور ہمارے سامنے پوری سورہ بقرہ کے 40 رکوع جو ہے وہ ایک نظر میں رکھے گئے ہیں۔ بہرحال امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس کے مضامین کو آگے سمجھنے میں اس اعتبار سے ذرا آسانی رہے گی، ورنہ کیونکہ اس طرح جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں تو شاید اس انداز سے بات سمجھ نہ آئے جتنا ایک اس کی شیمیٹک ڈائیگرام ادھر دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ 40 رکوع، 1 سے 18 میں ایک تقسیم، 19 سے 40 میں دوسری تقسیم، پہلی تقسیم میں 18 رکوع 152 آیات، سابقہ امت مسلمہ بنو اسرائیل کا ذکر، 4 رکوع میں تمہیدی گفتگو، 5 سے 14 میں بنو اسرائیل پر فرد جرم، اور 15 سے 18 میں تحویل قبلہ امت۔ اگلے 22 رکوع میں 134 آیات میں موجودہ امت مسلمہ کا ذکر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ہمارا ذکر، 2 بڑے احکامات، احکام شریعت اور نفاذ شریعت۔ احکام شریعت میں سے عبادات اور معاملات کو ذکر کیا جائے گا، اور عبادات میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح معاملات میں سے سود، طلاق، وصیت اور ادھار۔ اور نوٹ فرما لیجیے گا کہ عبادات کے ساتھ ڈیلنگز بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے داڑھی بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنا بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں داڑھی رکھ لے اب سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وصیت کے احکامات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ نفاذ شریعت میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے اعتبار سے، یعنی جہاد بالقتال کے اعتبار سے آ کے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ 286 آیات 40 رکوع کا ایک ہمارے سامنے جو ہے پورا خاکہ آ گیا۔ اچھا جی، اب ہم چل رہے ہیں آگے، اب ذرا فوکس ہو جائیں گے صرف اس پارٹ پہ، کیونکہ ایک طویل ہمارا ٹائم اس کے ساتھ گزرے گا۔ منتھلی ایک ہے یہ نشست صحیح ہے، تو کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں، کھانا کتنے ٹائم کھاتے ہیں؟ ہاں، ہم نے کہا 3 کلاس ہے دن میں لے پاس گئے، 3 ٹائم کھانا کھاتے بھائی؟ لاک کر لیں اس کو، 3 ٹائم کتنے؟ 2 ٹائم؟ ہاں جی، نہیں سر ہم سارے ہی زیادہ لیتے ہیں، برا نہ منائیں۔ یہ والی یہ جو لو ٹی گئی ہے یہ کدھر گئی ہے؟ ابھی ہماری ہائی ٹی بھی پڑی ہے، ٹھیک ہے جی، آفیسز میں الگ ہے چیزیں، یعنی بھائی ہم برا نہ منائیں دن بھر، یعنی جیسے جسم کو ضرورت ہے روح کو پھر اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ دوبارہ یہ ہمارے پاس جو ہے ٹینیور زیادہ ہونا چاہیے، لیکن باہر رائٹ ناؤ ابھی ہم ونس ان اے منتھ، جیسے کہتے ہیں نا ونس ان اے بلو مون، تو ونس ان اے منتھ ہے ابھی ہم اس قرآن مجید کے ساتھ، تو ہمیں ایک لمبا سپین اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ 18 رکوع کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اسی لیے ہم 18 رکوع میں سے ایک تقسیم کو دیکھ رہے ہیں، 1 سے 2 رکوع 3 گروہوں کا ذکر آئے گا اور مکی قرآن مجید کا خلاصہ رکھ دیا جائے گا۔ تیسرے رکوع میں دعوت قرآن حکیم، انشاءاللہ بھی چل کے پڑھیں گے، ذرا ٹائم تو لگے گا لیکن اس میں آئے گی دعوت قرآن حکیم۔ قرآن مجید کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ علامہ اقبال ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے نا، تو والد صاحب گزرے تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں، اور کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوں، کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے اس کا نزول تمہارے دل پہ ہوا ہے۔ سر یہ کیفیت واقعتاً اللہ علمان لفظ بالکل بدل کے رکھ دے گی، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہمیں یہ نصیب فرماتا ہے تو اس وقت بندہ جو ڈیپلی انوالو ہوتا ہے اسے ارد گرد کی کوئی فکر نہیں، ورنہ عمومی طور پہ جو ہمارا تلاوت قرآن حکیم کا طرز عمل رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟
قرآن مجید کھلا ہوا ہے، صبح روٹین چل رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. کیا مقصد قادر بھائی؟ دودھ والا ہے، جا کے دروازہ کھولو. سبحان اللہ، کلنگ ٹو برڈز ود ون سٹون. قرآن بھی پڑھ لیا، دودھ والے کے لیے دروازہ بھی کھلوا دیا، بچہ بھی تیار ہو گیا، بھارا بھی ختم ہو گیا. ماشاء اللہ، بات تو نہیں بنی. نزول والی کیفیت الگ ہے. تو دعوت قرآن حکیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے. 4 رکوع، چوتھا رکوع یعنی 4 رکوع سے مراد خلافت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو کیا دی گئی بھائی؟ خلافت. صحیح، انشاءاللہ اس کے حوالے سے پڑھیں گے. آیت نمبر 5 سے 14، یہاں پہ وہ 5 آئے گا، 4 لکھا ہوا ہے، وہ مس پرنٹ ہوگا. بنو اسرائیل کے جرائم کو ذکر کیا گیا ہے، چارج شیٹ بیان کی گئی ہے. بنو اسرائیل کون ہے؟ چہیتی. چہیتی سمجھ رہے ہیں؟ لاڈلی. چوزن پیپل. ان کے کیا تصورات، بڑا پیاری عکاسی. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے سر مرنے سے پہلے اللہ کے حضور بک جائیں، اپنے آپ کو بیچ دیں سر، اس سے پہلے کہ موت ہے. کتنی بڑی حسرت ہو کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور رہے اپنی زندگی میں، پوری زندگی گزر گئی. انشاءاللہ اس کا لطف الگ ہی آئے. بنو اسرائیل کے جرائم کو انشاءاللہ پڑھیں گے. 15 سے 16 میں ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا ذکر ہے. اوہو، ابراہیم علیہ السلام مشترک ہے دونوں میں، اور خانہ کعبہ مشترک ہے دونوں میں، تو اس کا ذکر آئے گا. پھر یہاں پہ آ کے آپ کو تحویل قبلہ اور تحویل امت، ہم نے اب یہ قبلہ بھی چینج کر دیا اور امت بھی چینج کر دی ہے. مسجد اقصیٰ سے کیا کروا دی ہے؟ مسجد الحرام. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ ٹائٹل ان سے چھین کے اب مسلمانوں تمہیں دے رہے ہیں. خیال کرنا، یہ ٹائٹل تمہیں دے رہے ہیں. تو یہ 18 رکوع سورہ بقرہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور چلیں اس میں سے دیکھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ کے 5 بڑے بڑے نگینے ہیں. یہ آیت نمبر 164 پہ چل کے ہم دیکھیں گے آیت الآیات. ایک ہی آیت میں کئی نشانیاں، تو اسے آیت الآیات. آیت کہتے ہیں نشانی کو. نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ نشانی عمومی طور پہ جو ڈیفائن کی جاتی ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر بندے کا ذہن کسی چیز کی طرف مبذول ہو جائے. آپ نے پین پرانا سا کوئی اپنے کپڑے وپڑے سائٹیں کیا ہوتی ہے اس میں سے نکالا الماری میں سے، اور پین دیکھا، اوہ اچھا یار یہ شعیب بھائی نے دیا تھا، یعنی اس نشانی کو دیکھ کے ذہن کدھر چلا گیا. ٹھیک ہے نا، آپ اپنی پرانی ڈاکومنٹس نکال رہے ہیں اور اس میں سے آپ کو ایک دم نکاح نامہ نظر نہیں گیا، تو پھر کیا ذہن کدھر چلا گیا. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں آپ بچوں کے ساتھ آئے، میں نوٹ کیا تھا فیملی، اسی لیے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے تو صحیح، لیکن جب فیملی کو لاتا تو یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ. آج اکیلے آپ جب آ رہے تھے تو کچھ لوگ آ رہے تھے، تو مجھے میں سمجھا آپ کے فیملی چلے آنے کے. واقعی ایسے ہی ہوتا ہے، محبت سے عرض کرو. آپ کا ذہن فوراً مبذول ہوتا ہے کہ اس واقعے کی طرف جہاں پہ کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، رائٹ. آیت نشانی، آیت پڑھتے ہوئے ذہن کدھر چلا جائے؟ رب کی طرف سے. اللہ فضل فرما دے، اللہ واقعتاً ایسی مٹھاس نصیب فرما دے کہ قرآن مجید پڑھے تو دماغ دنیا سے کٹ آف، آخرت کی طرف مبذول ہو جائے. آیت نشانی، ایک ہی نشانی میں نشانیاں پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. اللہ نے چاہا سر مزہ آئے گا گارنٹیڈ. ہمارے یہاں نا وہ لکھا ہوتا ہے تو میں اسی کو صرف آپ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہوں. شرطیہ میٹھا پانی، شرطیہ وہ اگلے گارنٹی دیتے جی ہم آپ کی گاڑی دھوئیں گے میٹھے پانی سے. ٹھیک ہے نہیں، اللہ کی کتاب میں تو سر اس سے زیادہ آپ کو بہترین چیز کہاں سے ملے گی. اللہ ہمیں خود اس کا یقین نصیب فرمائے. اور حیرت ہے جن کی نہیں ہے یہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور جن کی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی.
وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی، اگلوں کو آتی ہے. آیت الآیات، 5 آیتیں آیات آفاقی نام دیا گیا اسے آیت الآیات. پھر ہے آیت البر، یہ آیت نمبر 177 ہے جی. نیکی کی حقیقت بہت ہی غضب کی آیت ہے. ایک ہی آیت میں آپ یقین کیجیے 2 گھنٹے بھی لگائیں تو کم ہے، مزہ آ جاتا ہے. اور یقین کہ اصل میں پتہ ہے کہ بھائی قرآن مجید میرا اور آپ کا کیا کرتا ہے؟ سی ٹی اسکین کرتا ہے، ایک ایک چیز کھول کے رکھ دیتا ہے. بھائی یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ مرض ہے. اور بڑی عمدہ بات یہ ہے کہ یہ خالی مرض کو نہیں بتاتا، کیا کرتا ہے؟ علاج بھی تجویز کرتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو بڑی خطرناک ڈر ڈر کے بندہ مثالیں دے پا رہا ہوتا ہے کہ سر اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، پہلے ڈائگنوز کرنا. سب سے زیادہ کریٹیکل یہ مسئلہ ہے ڈائگنوز صحیح ہو. ایک صاحب پہنچے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب جہاں پہ بھی جسم میں انگلی رکھتا ہوں نا تو درد ہو رہا ہے. انہوں نے سمجھ نہیں آیا، بڑا خطرناک بیماری لگی. انہوں نے فل باڈی ایکس رے لکھ دیا. تو بعد میں پتہ چلا ان کی انگلی فریکچر تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈائگنوز کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے. قرآن کا اجاز یہ ہے ڈائگنوز بھی صحیح کرے گا. اچھا یہ کچھ مماثلت ایسے بنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تو میں اس محبت سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ فیلڈ وائز ڈاکٹر ہے، یہ خدا نہ خاصا واقعہ ڈاکٹر صاحب کے لیے نہیں ہے. ہاں اس بات کو ذرا سا ممیز کر کے سمجھیے گا. یعنی بات سمجھ رہے ہیں، کسی چیز کو ڈائگنوز کرنا مشکل کام ہے. قرآن ڈائگنوز بھی صحیح کرتا ہے اور اس کی پریونشن، اس کا کیور، اس کا علاج بھی دیتا ہے. میرے یہ عرض کرنے کا مقصد ہے تیرا علاج، تیری بیماری کی تشخیص بھی کرے گا اور تیرا علاج بھی دے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. صحیح ہے؟ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ آیت الاختلاف ہے. آیت نمبر 213 پہ پہنچیں گے. اسی کی آیتیں چل رہی، 286 آیات ہے. اختلاف کی اصل وجہ کیا بنتی ہے؟ اختلاف کی وجہ کیا؟ علم کا نہ ہونا؟ نہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے چل کے. اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ ہمارے سامنے آ جائے. آیت نمبر 4 پہ آئے گی. اس کی اس بڑے بڑے نگینوں کے اعتبار سے کہنا، ورنہ تو آیت نمبر 255 ہے. اور 255 میں کیا ہے؟ آیت الکرسی. اللہ کی شان اور قدرت کو، یعنی بلکہ اگر سورہ اخلاص کی ایکسپینشن دیکھیں گے تو وہ کہاں مل جائے گی ہمیں؟ آیت الکرسی میں. اور 5ویں ہمارے پاس آیت ہے آیت دین، آیت نمبر 282. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم. تو آیت دین معاملات اور قرض کے حوالے سے. آیت دین جو ہے وہ 15 سطروں پر مشتمل ہے. پورا ایک صفحہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، حافظ صاحب اگر بھول جائے نا اس میں تو یا ایھا الذین آمنوا سے پھر دوبارہ آگے شروع کر رہتے ہیں. یعنی طویل ترین سورت کی طویل ترین آیت دین اور معاملات کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ 5 آیتیں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ بڑے پیارے پیارے نگینے ہیں جو اس اعتبار سے آپ سمجھیں گے سورہ بقرہ میں سے. جی پہلی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب ہم اس کا انشاءاللہ تعالی آغاز کر لیتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پہلے کیا پڑھا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. قرآن مجید جب ہم پڑھنے جا رہے ہوتے تو ہمیں ٹریپ کرنے والا کون بیٹھا ہے؟ شیطان. بچنا پڑے گا سر. وہ ہمیں لغویات میں تھوڑی ٹریپ کرے گا، وہ دینی کاموں پہ. اسی لیے بلکہ جب مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بھی یہ بدبخت شیطان، خنزب نامی شیطان ٹریپ کرنے پہنچ جاتا ہے. بہترین ایمانی حالت میں وہ اچھا سٹارٹ لیا تب بھی بدبخت پتہ نہیں کہاں سے اچک لیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، حروف مقطعات.
علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت ملتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. تو اور میم کے اوپر بڑی تشدید ہے تو کیا ہو جائے گا؟ 2 ہو جائیں گے. الف لام میم. بات کو ذرا سمجھیے گا، اللہ نے چاہا تیرا یہ ثواب کدھر نہیں جاتا. اگر تو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، جی اسے لوگوں تک پہنچائے گا، صدق دل والا ایمان ہوگا، تو جہاں تمہاری گنتی رکتی ہے نا، تمہارے رب کی گنتی وہاں سے شروع ہونی. خالی کتاب ثواب کے اعتبار سے نہ ہو. اٹس اے بک آف گائیڈنس، کتاب ہدایت ہے. اور سر ہم سے گڑبڑ تو ہوتی ہے. جتنا الیکٹرانکس کا آئٹم ہوتا ہے نا، جیسے ہی آپ اسے نکالتے ہیں سب سے پہلے جو چیز سائڈ پہ کر کے رکھی جاتی ہے وہ کیا ہے جی؟ اس کا مینول جو ہے نا وہ سائڈ پہ. یہ تو بیکار چیز ہے، انہوں نے ایسی بھر دی. اس کے بعد ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. یہ بٹن بھائی وہ مینول اس کا سب سے پہلے کھولے گا. صحیح. ایون اگلے پلگ بھی دیتے ہیں نا تو اس کے وائر لگانے کے لیے ایک شیمیٹک ڈائیگرام بنائی ہوتی ہے کہ بھئی اگر کسی بندے کو نہ پتہ ہو تو دیکھیں یہ کلر کوڈنگ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن وہ سائڈ پہ کر کے تو اب فنکاریاں شروع ہوتی ہیں. کتاب ہدایت، ثواب ضرور مل جائے گا، ثواب مل جائے گا. اس لیے مجرد اس کی تلاوت اپنی جگہ اہمیت، لیکن کتاب ہدایت حروف مقطعات میں سے ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. اس کے معنی و مفہوم کے حوالے سے ہینڈز اپ کرا دیا گیا، بلکہ اہل عرب کو ایک چیلنج دیا گیا. اہل عرب کون تھے؟ اہل عرب فصاحت و بلاغت کے چیمپئن تھے. رائٹ. ملک الشعراء ان کا انداز ہی کیا ہے؟ وہ کسی کی ذہانت فطانت کو چیک ہی کس میں کرتے ہیں؟ اشعار کو بات کرو، گفتگو کرو، گفتگو کا ملکہ. یہ ان کے اندر وہ ناز تھا کہ اللہ اکبر کہا یہ وہی بنیادی حروف ہیں الف لام میم. بتاؤ کیا. اور امت میں بھی آ کے بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، لیکن حتمی رائے کسی کی نہیں، کسی کی نہیں. کہا واللہ عالم بمرادی، اللہ خوب جانتا ہے. بعض نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی کوڈنگ ہے، واللہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بعض نے کہا اہل عرب کو چیلنج ہے کہ وہی بنیادی حروف ہیں، اگر تم سمجھتے تو بتاؤ. اور ایک انداز اگر اس بات کو بیس بنایا جائے تو بندے کو پہلے وقت میں بتا دیا تمہاری عقل تو شروع میں ہی سرنڈر کر جائے. ان دا بگننگ ہم چل کے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل جو ہے ایسا نہیں ہے، ضرورت ہے عقل کی سر، لیکن تم کہو میری عقل میں فٹ ہو تو عقل میں معجزہ فٹ نہیں ہوگا، عقل میں کتاب اللہ نہیں فٹ ہوگی. یہ کیسے عطا کر پائے گی اس عقل کا؟ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. انشاءاللہ سورہ آل عمران کے مضامین ہے، اس جگہ پہ پڑھیں گے. تو الف لام میم حروف مقطعات کے اعتبار سے یہاں پر گفتگو رکھی گئی. جی قرآن پاک کی 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف کل 14 ہیں، اور ان کے درست معنی و مفہوم آج کے دور میں متعین کرنا مشکل ہے. صحیح. ہمارے پاس یہ ریڈ نہیں کیجیے گا، بس آپ میرے ساتھ رہیے گا. رائٹ میرے ساتھ. ہمارا بھائی صاحب آپ بھی، اب میں نظر آ رہا ہوں ادھر، مجھے دیکھیں، اس کو نہیں دیکھیں، مجھے. جزاک اللہ. میری بات سمجھیں. ہمارے ہاں وہ جو لٹکائے جاتے ہیں لوح قرآنی، وہ کیا ہے؟ الف لام میم عین سین قاف نون کاف ہا یا عین صاد. جی لوح قرآنی ہر گھر میں آلموسٹ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، مذہبی انداز میں بھی لٹکے ہوتے ہیں. فلانا یہ کیوں؟ برکت کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر خزانہ آ جائے گا، رزق روزی آ جائے گی. آپ دروازے بند کریں گے وہ توڑ کے اندر آ جائے گا، نیچے سے نکل کے آ جائے گا. سبحان اللہ. آپ صرف اس کی طرف نظر دیکھیں، نظر ڈالیں،
لوح قرآنی پہ اور آ جاؤ. پورا قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے وہ نہیں کھولنی ہم نے. لوح قرآنی جس کا ہمیں معنی و مقصد ہی نہیں پتا اس کو دیکھیں گے تو اصل مسئلہ سر ذہن سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ قرآن مجید روٹی روزی کی مشین ہے. ہمارے یہاں سورہ کیا ہے جی واقعہ، اس کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ رزق میں برکت. اور جامع ترمذی کی روایت اللہ نے چاہا زندگی دی تو ہم اس وقت پہنچیں گے تو وہ پڑھیں گے. اس میں چل کے کیا کہا گیا؟ سورہ ہود، سورہ مرسلات اور سورہ واقعہ، اس کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کریم شیبتنی، آپ مجھے بوڑھے بوڑھے نظر آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو بکر مجھے بوڑھا کر دیا. کس نے بوڑھا کر دیا؟ مجھے سورہ ہود کے مضامین نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ واقعہ کی باتوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی سبحان اللہ، وہاں پہ یہ تصور حیات مل رہا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ تو جن چیزوں کا دیکھیں ہماری ہدایت سے تعلق نہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے. اب کوئی بندہ کہے نا الف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا تو سر یہ تو کتاب ہدایت ہے. میں کہ او بھائی یہ ایک چیز رکھی، باقی پورا قرآن تیرے پاس ہدایت نامہ دیا گیا، اس کو پڑھ. تو اس میں سے ہم نے حروف مقطعات صرف چن لی ہیں تو یہ طرز عمل ہمیں صحیح نہیں ملتا. جی ایسے تو بہت کچھ نکال سکتے ہیں. ظاہری بات ہے جب ہم کوئی چیز یہ کہتے ہیں نا الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ اور میم سے محمد، اب 50 چیزیں 50 بندے بیٹھے اور بھی بنا دیں گے اور نیکی کے تصور میں بنا دیں گے. جب ہم کتاب اللہ کے حوالے سے کوئی بات کرنے چاہ رہے ہیں تو کیا اللہ کی کتاب نے ڈیفائن کیا؟ کیا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا؟ کیا پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کوئی مستند قول ہم تک پہنچا تو ہی کوئی چیز ڈیفائن ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. ایسے ایک جذباتی کیفیت میں آ کے کوئی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، واللہ عالم. ہم ظاہر بات ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لیں گے. آپ پریشان کوئی مسئلہ نہیں کہ چلے یہ تو ہو گیا آگے چلیں، چلو ان کو مطمئن کر دیں ٹھیک ہے آگے چلیں، آگے جو اصل بات ہے وہ کام کریں. صحیح ہے. قرآن پاک کی 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں باہر. ہاں جی ایک بات میں نے اس میں عرض کرنی تھی، جن میں ایک تفسیر یہ ہے کہ بہت ساری میں نے آپ سے عرض کیا، ظاہر یہ شارٹلی آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، بہت سارے اقوال ملے ہیں، اس کو فائنل ورڈکٹ کسی کو بھی نہیں کہا گیا کہ واللہ عالم بمرادی. جن میں سے ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عرب ادبا کو چیلنج تھا کہ قرآن انہی بنیادی حروف سے مرکب ہے جنہیں تم استعمال کرتے ہو، اگر تمہیں اس کے حق ہونے میں کوئی شک ہے تو تم بھی ایسا قرآن بنا لاؤ. واللہ عالم بمرادی. ٹھیک جناب. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ اللہ کے رسول کریم جامع ترمذی کی روایت میں سے ملتا ہے. دیکھیے جب میں کوئی بات کہوں گا مجھے اس کا ریفرنس دینا پڑے گا اور وہ ریفرنس بھی سالڈ ہونا چاہیے. اٹ شوڈنٹ بی فیبل اور ویک. وہ موضوع متروک روایتوں سے نہیں ہو، صحیح روایتوں سے ہو. تو اس میں کہہ دیا گیا یہ ہر ایک حرف جو ہے الگ ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تمہیں ہر حرف کے بدلے میں کیا مل جائے گی؟ 10 نیکیاں مل جائیں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے. ذالک الکتاب، الکتاب، اللہ اکبر کبیرہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب، وہ کتاب. عظمت کے لیے بعض اوقات اس طرح کا یہ اشارہ لایا جاتا ہے. اصل کتاب پتہ کیا ہے؟ وہ تو آسمان دنیا پر اللہ کے رسول کریم دیکھیں لوح محفوظ میں محفوظ ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی سے نازل کی گئی انزل ینزل انزالا کی صورت میں، اور آسمان دنیا سے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نزل ینزل تنزیلا، آہستہ آہستہ نازل کی گئی. الکتاب، وہ کتاب. اور یہ کتاب لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، قلوب و اذہان میں سما دی گئی ہے. صحیح. ذالک الکتاب، الکتاب، اللہ اکبر کبیرہ.
کہا یہ کتاب ہے لا ریب فی، لائے نفی جنس میں، جیسے ہم یہ پتہ ہے کون سا لا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں، اتنا رتی برابر کوئی نہیں، سب کی جھوٹی، سب ختم، ملیا میٹ، کچھ بھی نہیں بچا. لائے نفی جنس، منصوب ہے، خفیف ہے، نکرہ ہے، واحد ہے، یہ ایک اس کی گرامیٹیکل انالیسس کے اعتبار سے آ جاتا ہے. لائے نفی جنس، کچھ نہیں بچا. آپ کا الا اللہ، مگر اللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ما سوائے اللہ کے. اسی انداز سے ہے لا ریب، اتنا ٹیڈی پیسے جتنا اس کتاب میں شک نہیں. اور اللہ کا واسطہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا، ہم یہ کتاب اٹھا کے کھڑے ہو جائیں دنیا کے سامنے کہ سر اس میں کوئی غلطی نکلے ہماری گردنیں اڑا دیں. ہمیں اس لیول پہ یقین ہے. پتہ نہیں، میں تو بہرحال ہر دفعہ انہیں اس اعتبار سے یاد رکھتا ہوں اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک بھائی کو. اللہ اکبر، اللہ کی اس کتاب کو اون کیا ہے نا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں. اس کتاب میں کوئی گڑبڑ ہے میں کھڑا ہوں، میں جواب دوں. وہ بندہ جو شاید کلام صحیح طور پہ نہ کر پائے، لیکن اللہ نے اس سے اپنی کتاب کا اون کرنے پہ جو عزت دی ہے، سر ہمارے والوں کو چھوڑ دیجیے گا، بدبختوں کا کام ہی چھوڑ دیں. ان کے جبے کبے نہیں سیٹ ہو سکتے، ان کے القابات ہی نہیں سیٹ ہو سکتے. گورے سے ایسے امپریس ہوتے ہیں جیسے استری ہماری کپڑا پریس کرتے ہیں نا سر، وہ بالکل برابر کر دیتی ہے، تو وہ حشر ہوتا ہے. اور وہاں اللہ کی اس کتاب کو اس طرح پیش کر، میں صرف یہ آپ کو اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. مسند احمد اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دین کی اس شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں دین کی اس شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں. اب بڑی سے بڑی رپورٹ، ڈاکومنٹس، کوئی فائل، کوئی چیز لے آئے نا تو اگلے اس فیز میں ہوتا ہے کہ سر اگر کوئی گڑبڑ ہو تو ہم اون کریں گے. اللہ کی کتاب ہے، شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ چیلنج کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک کوئی. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ سبحان اللہ، رب کو نہیں پتا؟ رب کی یہ مخلوق ہے. ایسا ہی ہے سر، اللہ کرے اس کے زوردار انداز کو سمجھے ہی ایسے. یہ انداز سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع میں بھی بڑا پیارا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری مجال کیسے کہ تم ہماری تصدیق نہیں کرو گے؟ کیسے نہیں کرو گے؟ فلولا تصدقون. تو یہ جو جلالی انداز ہوتا ہے نا، اللہ اکبر و کبیرہ، ذالک الکتاب لا ریب فی. کیوں سر؟ وجہ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل ہے، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، فلانا ہے فلانا ہے، فلسفے پڑھے ہیں، یہ پڑھا ہے وہ پڑھا، دماغ پھر گیا تو او ہو اللہ کی کتاب میں بیٹھے کیڑے نکالے. ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب رب کی ادھر ہے، چیلنج کے ساتھ ہے. جو اس میں لکھ دیا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. اور اللہ کرے سر کوئی مانے نہ مانے، کم از کم مجھے اور آپ کو آنی چاہیے سمجھ. میں اور آپ تو جھکے ہوئے ہوں، سوسائٹی ایسی ہے، معاملات ایسے ہیں، چلتا نہیں ہے، یہ ہے وہ زر نہیں. اللہ کی کتاب نے کہا تو ہوگا، بس ختم، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدا یہدی، یہ کہتے ہیں ٹو گائیڈ. ہم نے کہاں پڑھا تھا ہدایت والا؟ ہم نے کوئی لفظ پڑھا ہے کہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یاد آیا بھائی؟ ہے نا؟ اس میں 3 فیز پڑھے تھے. ایک ہے کسی کو سمجھا دینا، ایک ہے کسی کو اشارہ کر دینا، اور تیسرا کیا ہے؟ انگلی پکڑ کے اگلے کو اس مقام تک پہنچا دینا. 3 فیزز ہم نے پڑھے تھے ہدایت کے دوران. کسی کو بتا دینا، سمجھا دینا، کسی کو پھر کھڑے ہو کے اشارہ کرنا، اس کو پھر بھی نہ پتہ چلے تو انگلی پکڑ کے اس کو پہنچا دینا. اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں انگلی پکڑ کے اس جنت میں اتار دے، ہماری اوقات نہیں ہے. یہ کتاب ہدا یہدی بڑا پیارا ہے، الفاظ ہیں، مسلم کی روایت ہے 2577، اور یہ ہیں
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی، لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، فاستہدونی اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو کوشش کریں گے، پتہ ہے کیا، رو کے، جیسے بندہ بیمار ہوتا تو کب تب کیسے دعا کرتی، یا اللہ ٹھیک فرما، اللہ میں مر گیا، اللہ میری بری حالت ہے، مانگتا ہے سر، بچے کا میرٹ نہیں بننا تو مانگتا ہے، جاب نہیں لگ رہی تو مانگتا ہے، اس ملک مٹی گھٹے والے سے نکلنا ہے تو کیا مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کدھر بلا لیں جی اچھا ٹھیک ہے نا، مانگتا ہے، وہ کیسے رو کے مانگتا ہے، ایسے دعا مانگے اللہ ہدایت دے، اللہ دل نہیں ہٹ رہا دنیا سے، آنکھیں کھول ہی نہیں رہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سر ہمارے پرسوں ہمارے سامنے نا پڑوسی ہیں، بالکل سامنے ہیں، کل اور پرسوں بڑا ہی ڈپریس گزرا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، بندہ ہیونگ اے گڈ فیملی الحمدللہ، اور جاب سٹیٹس، گھر، چیزیں سب کچھ ہے، ہیونگ 3 children اینڈ انڈر 40، بس سویا، صبح ڈیوٹی سے آیا، پولیس میں تھے، اور رات کو ڈیوٹی کر کے صبح پہنچے، ہلکا سا درد ہوا، کھاتا، آدھے پونے گھنٹے بعد اٹھائی ہارٹ اٹیک، موت کھا جائے گی سر، اس سے پہلے اللہ سے یہ ہدایت مانگنی، الحمدللہ بہت خوشی، آپ محبت سے آ جاتے ہیں، یقین کیجئے، لیکن فائدہ میرا اور آپ کا اپنا ہے۔ بازار جائیں گے سر، یہ بازار کبھی ختم نہیں ہوئے، یہ ملنے ملانے کبھی ختم نہیں ہوئے، کھانے پینے کبھی ختم نہیں ہوئے، خواہشات کا یہ جال کبھی ختم نہیں ہوا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہدایت ہے یہ، ہدایت، لیکن کس کے لیے، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، واو کاف یا مادے سے وقا یقین، بچنا متقین کے لیے، للمتقین، ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ایکچولی تو سورہ بقرہ آیت نمبر 185 پہ پہنچیں گے نا، تو وہاں پہ پائے گا ہدل للناس، یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں آیا نا سر، کس کے لیے آیا، پوری انسانیت کے لیے آیا، پوری انسانیت کے لیے آیا، تو اس انسانیت تک پہنچانا کس نے، بھائی آپ لوگ پہنچا دیں ورنہ خواتین پہنچا دیں گی، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ چاہے تھوڑی آواز پست کر لیں، میں اپنے بھائیوں کو ذرا جگانا چاہ رہا ہوتا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں جب یہ خواتین پہنچا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی بات کو، سمجھیے گا، ہم نے پہنچانا ہے، لیکن کیا مسلمان خود اس کتاب کے ساتھ کھڑا ہے؟ میری آپ کی شادی بیاہ بتا رہے ہیں، میری آپ کی سوشل گیدرنگز بتا رہی ہیں، اموات بتا رہی ہیں، ہدل للمتقین، آئیڈیلی میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہدل للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت پائیں گے کون، ہدل للمتقین، وہ جو متقی ہیں، وہ جو پرہیزگار ہیں، جو ڈرتے ہیں، جنہیں ڈر لگ گیا کیا بنے گا، بس بچائے جانے والے کو، تو ہدل للمتقین، اللہ اس ہدایت کو پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایگزامپل میں ذہن میں جو بات آ رہی تھی نا، وہ میں سوچے جا رہا تھا مستقل، ہمارے پاس فون سیلز موجود ہیں، سگنلز بھی آ رہے ہیں، سگنلز تو براڈ کاسٹ کر دیے جاتے ہیں نا، سیٹلائٹ اپنا رابطہ دے کے بحال کر کے بیٹھا ہے، یہ سگنل ریسیو وہ کرے گا جس کے پاس وہ ریسیونگ اینڈ ہے۔ اب آپ موبائل گھر سے لے کے نہ آئیں، کہیں یار میرے تو سگنل ہی نہیں آ رہے، سرکار کیسے آئیں گے بھائی، اس میں سم ہی نہیں ہے تو میرے سگنل نہیں آ رہے، بھائی آپ نے سم ہی نہیں انسٹال کی، یعنی بات سمجھ آ رہی نا سر، اگر دل کو اس کتاب کے لیے حاضر ہی نہیں کریں گے تو ہدل للمتقین والی کنیکشن کہاں سے جڑے گا؟ بچہ اسکول جاتا نہیں، یونیورسٹی میں ہو، ٹیوشن میں پڑھتا کوئی نہیں، اور پھر ناراضگی اس بات کے، سر میں تو پاس ہی نہیں ہوا، بھائی تو میرے پاس آیا کب، کلاسز کب لی،
اب ناراضگی اس بات پہ سر بس ہم تو پاس نہ ہوئے نا، کیا فائدہ ہوا ہے ٹیوشن پڑھنے کا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہدایت نامہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، لیکن ریسیونگ اینڈ پہ ہمارے پاس وہ ریسیونگ یونٹ موجود ہے، ہدی للمتقین. اور اس میں دعائیں کرائی گئی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 2721 جہاں پہ کہا گیا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، تمنگری کا اور عافیت کا. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو اللہ سے یہ عافیت مانگی جائے. الذین یؤمنون بالغیب. شروع ہو رہی ہے سر ایک بات، کیا کہا گیا؟ کیا الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ ادا کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نازل کیا گیا آپ پر، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ان سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں. یہ 5 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں. اچھا ایک بات نوٹ فرمائیے گا، اب یہ اصل میں پہلا اور دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے نا. پہلے دوسرے رکوع میں 3 گروہ آئیں گے. پہلے اور دوسرے رکوع میں 3 گروہوں کا ذکر ہوگا. ایک ہیں مومنین صادقین، ایک ہے کفار فاسق و فاجر، ٹھیک ہے جی، اور تیسرے ہیں منافق بین، رائٹ. 3 گروہوں کا ذکر ہے. جب بھی کسی معاشرے میں حق کی دعوت دی جاتی ہے وہاں پہ یہ 3 گروہ جنریٹ ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو پکے ٹھکے اس سسٹم کے بچانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تن من دھن اپنا قربان کر دیتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو اس سسٹم کے خلاف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو ٹو اینڈ فرو موو کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں حق کی بات رکھی ہے. ایک گروہ کون سا جنریٹ ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، پلے کچھ نہیں ہے سر، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، غلام دب پہ ہے، حق بات سمجھ آ گیا، کھڑے ہو گئے، سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے ہیں. یعنی برا نہ منائیں، اس بات کو اس طرح سمجھے گا. آج ہمارے پاس کبھی کبھار لیم ایکسکیوزز میں سے یہ بھی ہوتا ہے سر ہمارے اتنے وسائل ہی نہیں، حالات ہی نہیں، سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، کہاں سے کھڑے ہو گئے. ادھر کیا کہیں گے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بلال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں رہا اور جنگ کوئی نہیں چھوڑی. سروائیول کی جنگ یہ ہماری ہے، ادھر تو معاملہ ہی کچھ اور چل رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، پیارے پیارے صحابہ ڈٹ کے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے. مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ولید ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. ہم اپنے جان، بیوی، بچے، مال، اسباب سب کھپا دیں گے، تم لوگوں کو آنے نہیں دیں گے. ایسے کیا ذرا انہوں نے. اس وقت کفر نہیں کر رہا. آپ کا خیال ہے جو اسرائیل میں سے ہیں انہوں نے پوری دنیا سے ٹکر لی ہوئی ہے، ایک آدھی ٹکر نہیں لی، ایکسپوز ہو گئے ہیں، جسے ہمارے الفاظ میں برنا ہو کے کھڑے ہو گئے. لیکن کھڑے ہیں، ختم بات ہیں، ہم ٹیررسٹ، سو وٹ، ہم کریں گے ایسی کی تیسی، ہمارا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ایسے ہی ہے جی جی بالکل کر رہے، دھڑلے سے کر نہیں رہتا، ہم سے کروا بھی نہیں کرے. چلو تم بھی کھڑے ہو گے، یہ کرو جی. شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ گروہ دوسرا فاسق و فاجر کا. اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ منافقین کا. تو پہلے 2 لوگوں کا ذکر آ رہا ہے پہلے گروہ میں، مسلمانوں کا 5 میں. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں ان میں سے فرما. بہرحال میری تو اپنی بڑی کوتاہی ہے، لیکن آپ بھائیوں سے عرض کروں گا کبھی اللہ کرے محبت سے ہم یہ سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے
اپنے فضل اور اپنے احسان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو کوئی ملاقات کرا دی جنت میں. اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا دھبکا ہے یا رب کریم. شیطان انہیں دیکھتا ہے تو بخاری کی روایت میں سے عمر جس راہ پہ تجھے شیطان پاتا ہے نا شیطان اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے. اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کبھی زیارت نصیب ہوگی. جنہیں انگلینڈ والے بھی مانتے ہیں کہتے ہیں ہم نے, جنہیں گاندھی بھی مانتا ہے, میں تمہیں اپنے لوگوں کی نہیں مثال دوں گا, میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سپہ سالاروں کے ابو بکر اور عمر کی مثال دوں گا, ویسی حکومت کرو. اللہ کرے گا, اللہم اجعلنا منہم. کیا کریں, ظاہر ہے اٹھیں گے, دنیا ہے, چیزیں ہیں, بڑا غرق ہے ہمارا, لیکن کیا کریں, کوشش. تو مومنین صادقین کا گروہ پہلا, اور ٹف ٹائم ایسے ہی ملے گا فاسق, فاجر, ابو جہل, عتبہ, شیبہ. 5 خصوصیات بتائی گئی ہیں اور اس میں جو ٹاپ موسٹ پہ پہلی بات لا کے رکھی گئی ہے نا, کہا بلائنڈ فیتھ, بالغیب, کچھ نہیں, کوئی شواہد نہیں دیں گے تمہیں ہم, فی الحال تم جو ایمان لو, الذین یؤمنون بالغیب. ہمیں سے کس نے جا کے دیکھا اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں؟ سمجھ آئی بات میں؟ کس پہ اعتبار کیے بیٹھے اس وقت؟ نیوز میں. تو میرے سے یہ کہنے کا مقصد ہے غیب پہ ابھی ایمان بھی تو لائے ہوئے ہیں دنیا کے اعتبار سے. پیٹ کا درد دیکھا کسی نے؟ پیٹ کا درد دیکھنے لگے سر ہو جائے تو نہ بندہ بیٹھ سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا. ہائے ہائے ہائے, غیب پہ تجھے اب یقین آ گیا جسے تو 5 سینسز جسے ہم نے ویسے سب سورہ آل عمران میں پڑھنا ہے اللہ نے چاہا, یہی سر 5 سینسز میں اگر ایگزسٹ کرے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. ایسے ہی عقل شریف غیب پہ کیسے لیا ہے ایمان؟ یہ پانی کا گلاس ہے سر, پینسل لائیں, اس میں ڈبوئے, تو پینسل ہم دیکھیں گے تو کیا لگے گی ہمیں؟ ٹوٹی ہوئی. اس پینسل کو باہر نکالنا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ پینسل سیدھی ہو جائے گی. تو میرے 5 سینسز میں میرے دیکھنے والے سینس نے مجھے کیا دے دیا؟ کیا کریں؟ ایمان پہ لگائے. انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور مزید. لیکن پہلی بات یہ بلائنڈ فیتھ, اور اس میں بڑی پیاری پیاری گفتگو ہے 2-3 اس کی فلسفیوں کی. بریڈلی کے اعتبار سے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی میں اس نے بڑا زبردست اس کو آ کے رکھا ہے, اور چائنیز ایک فلاسفر تھا کنفیوشس, اس نے بڑا زبردست آ کے رکھا ہے. اس کو ذرا نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے دل کو کسی طرح بنائیں. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آپ یقین کیجئے, بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں, مرنے سے پہلے کسی طرح اللہ کے دین کی طرف آئے, کسی طرح. یہ جو بھائی ہمارے انتقال کیے نا, بس اللہ تعالیٰ ان کی ڈھیر ساری بخشش فرمائے. بیچارہ گھر, جاب, چیزیں اس میں خوش مست چیزیں چل رہی ہیں. تو علی بھائی کو میں بڑے ریکویسٹ کرتا, علی بھائی یار آ جائیں, نماز پہ چلتے ہیں, علی بھائی یار یہ کریں, یار علی بھائی بڑے پیارے ہیں آپ, بڑے عزیز ہیں, بڑی محبت ہے آپ سے. اب یقین کیجیے جب بندہ دنیا میں لگا ہوتا ہے نا, ایسا مست ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, چیزیں ہیں, مر کے بھی تصور نہیں کرتا کہ میں مر جاؤں گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب آ جاتی ہے کسی کی موت تو ہم اسے ایک لمحے کا ٹائم نہیں دیتے سر, ایک لمحے کا ٹائم. پھر مڑ کے یہ پیچھے کہتا ہے میرا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دو, اتنے کہنے کا ٹائم نہیں دیں گے ہم, بس ختم, دیٹس آل فنش.
یہ وہ اسکول کالجز والا نہیں، اسٹاپ رائٹنگ کے بعد نام لکھا جا رہا ہے تو آدھا سوال ہو رہا ہے تو سر 1 منٹ رک جائیں میں دیتا ہوں، اچھا دے رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں دے رہا ہوں. یہ وہ کام ہے. اسٹاپ رائٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ سانسیں ختم، پیک اپ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تو اللہ کرے سر آج سمجھیں اس سے پہلے کہ ہمارے سے یہ سمجھ کا وقت چھین لیا. بہرحال وہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ رکھنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضروری ہے. تمہارے جسموں میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح کام کرتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور جب وہ خراب کام کرتا ہے تو پورا جسم خراب کام کرتا ہے. اور یقین کیجیے ایسا ہی ہے کہ جب یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے تو یہی دل چل رہا ہوتا نا، کھول لے یار خیر، اچھا یہ بھی دیکھ لیں، کیا دل ہے. اور جب آ کے اللہ کی کتاب سنتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر یہی دل ہمیں کچوکے دیتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا. جب صحیح کام کرتا ہے تو پورا جسم فٹ ہے، جب خراب کام کرتا ہے تو پورا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا یہ دل ہے. سر اس دل کو منا لیں، اس دل کو منا لیں. اچانک اموات اس وقت کا ٹاپ موسٹ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اچانک اموات، بیٹھے بیٹھے کھڑا ختم، پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے خود بھی، اللہ آپ بھائیوں کو بھی بہترین ایمانی حالت نصیب فرمائے، اللہ بہترین جذبہ نصیب فرمائے. جتنے ہمارے بھائی اور بہنیں آتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ایک جذبے کے ساتھ تشریف لائیے. یہ بالکل فارمیلٹی کے طور پہ کلاس نہ ہو. اور اللہ نے چاہا ابھی کچھ چیزیں سٹارٹ نہیں، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنی دنیا سے دیکھیں گے نا، یہ کتاب مجھے اور آپ کو ہلنے نہیں دے گی، گردن نہیں گھمانے دے گی. سر یہ دل اللہ نے چاہا اس کتاب کی آیتوں کے ساتھ یوں دھڑکیں گے، گارنٹی کے ساتھ. سر اس میں کسی کا کوئی بندے کا خاصا نہیں، اللہ کی کتاب کا خاص ہے. یہ کافروں کے دل کو بدل کے رکھ دیتی ہے. سر بہرحال کچھ بھی کر لیں، ہم مرے ہوئے جو بھی ہیں مسلمان تو ہیں. اللہ نے چاہیے اس خاک میں کہیں یہ چنگاری ایک جلنے تو دیں. آپ ہمت تو کرے، ایک دفعہ خود بھی آئیں، بچوں کو بھی تشریف لائیں، بچوں کو بھی لے کے آئیں، خواتین کو اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں. جیسے گھومنے فیملیز کے ساتھ ہیں، کھانے پینے فیملیز کے ساتھ، پکنک پارٹیز پہ فیملیز کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے لیے ساتھ. ہم چاہے نیچے ادھر نشست لگانی پڑے، کہیں خواتین کا سپریٹ کر دینا پڑے، سارے ہوں کوشش کریں گے ہمت سے. اور واقعتاً اس وقت جب مر رہے ہوں تو مرنے سے پہلے تو اللہ کی کتاب کو سمیٹتے چلے جائیں، اللہ کی رضا کو سمیٹتے چلے جائیں. بہرحال آپ کا بہت مشکور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت بھی دے، اپنی بارگاہ میں ڈٹ کے کھڑے ہونے کی بھی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.